أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد آج کا موضوع جو ہے وہ رفع الیدین ہے. اس میں اہل الحدیث حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور اس کا ترک اور ممانعت منسوخیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہے، لہٰذا یہ رفع الیدین آپ کی سنت بیکٹ متواترہ ہے. جواب دعویٰ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع ترک ثابت ہے. دونوں فریقین کے دستخط ہیں. آگے حتمی شرائط جو فریقین کی رضامندی سے طے ہوئے. شرط نمبر 1، مناظرے کا وقت 3 گھنٹے ہوگا. ایک مناظرہ کے بعد دوسرا مناظرہ 2 دن کے بعد ہوگا. ایسا ہو چکا ہے. پہلی ٹرن مدعی کی اور دوسری ٹرن مدعا علیہ کی ہوگی. پہلی ٹرن 15 منٹ کی ہوگی اور بعد والی 10 منٹ کی ہوگی، اور آخری ٹرن بھی مدعی کی ہوگی، لیکن مدعی اس میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کرے گا. نمبر 3، صدر مناظر اور 2 معاونوں کے علاوہ 7 افراد ہوں گے. ایک ویڈیو والا فریقین کی طرف سے علیحدہ ہوگا. شرط نمبر 4، مناظرین کے علاوہ موضوع مناظرہ پر گفتگو کرنے کا کوئی مجاز نہ ہوگا. بد اخلاقی کی صورت میں صدر مناظر مخالف صدر مناظر کو متنبہ کرے گا اور کسی فرد کو گفتگو کرنے کی بنا پر جائے مناظرہ سے باہر نکال دیا جائے گا. نمبر 5، اہل حدیث مناظر قرآن اور حدیث سے دلائل دینے کا پابند ہوگا اور مناظر اہل سنت قرآن و سنت، اجماع، قیاس، شرعی دلائل سے پیش کرنے کا پابند ہوگا. فریقین کا اپنے دائرے اصول سے باہر نکلنا شکست متصور ہوگی. فریقین اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کریں گے. مناظرہ کا وقت ختم ہونے پر بغیر شور اور نعرہ بازی کے دونوں مناظر اکٹھے نکلیں گے. نمبر 7، ایک سنت کے ترک سے نماز خلاف سنت ہوتی ہے اور کئی سنن کے ترک سے بھی خلاف سنت کہلاتی ہے، لہذا آپ کو حدیث سنا سکتے ہیں جو آپ کے عمل پر پوری اترے. شرط نمبر 8، پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ جرح کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، ورنہ کوئی فریق اگلی دلیل پیش نہیں کر سکتا. یعنی جب تک ایک دلیل پر جرح مکمل نہ ہو جائے دوسری دلیل پیش نہیں کر سکتا. نمبر 9، حوالہ اصل کتاب سے دیا جائے گا اور فریقین کے مطالبہ پر کتاب ایک دوسرے کو دینے کے پابند ہوں گے. نمبر 10، اہل حدیث کے دعویٰ کے مطابق ان مذکورہ مقامات پر رفع الیدین سنت متواترہ ہے، لہذا اہل حدیث مناظر سنت متواترہ کی جامع معنی باہوالا تعریف کر کے ان مقامات پر رفع الیدین کو سنت متواترہ ثابت کرے گا. نمبر 11، پہلے مناظر پہلے مناظرہ طلاق ثلاثہ کے موضوع پہ ہوگا اور دوسرا مناظرہ رفع الیدین کے موضوع پر ہوگا. پہلا مناظرہ تو ہو چکا، دوسرا مناظرہ صدر ابھی فرق رہتا ہے شرائط. نمبر 1، جائے مناظرہ پر فریقین موضوع مناظرہ کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی. نمبر 2، نشست اور کتب ترتیب کے بعد صاحب دعویٰ گفتگو شروع کرے گا. نمبر 3، ہم اہل سنت والجماعت کی طرف سے مسمى محمد رمضان، محمد رضوان ول محمد اصغر ساکن IIM شاپنگ سینٹر، حافظ مشتاق احمد ول بادشاہ حضرت جامع مسجد شہاب الدین حاجی پورہ والے معتبر قرار دیے گئے ہیں، لہذا ہم میزبانی کا شرف حاصل کرتے ہوئے اہل حدیث حضرات کو جائے مناظرہ کی مہمانی کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم حلفاً اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری اور ہمارے احباب کی طرف سے کوئی نازیبا اور غیر شرعی سلوک ناروا اور غیر شرعی سلوک نہ ہوگا.
नंबर 4 मकाम मुनाज़रा तहरीर शुदा अफराद के अलावा कोई फर्द ना होगा। नंबर 5 मुनाज़रा का ऐलान जाए मुनाज़रा में नहीं होगा, मुनाज़िर का ऐलान जाए मुनाज़रा में ही होगा। नंबर 6 मुनाज़रा की तारीख 18 सितंबर 2006 बाद नमाज़ इशा बरोज़ सोमवार है। नंबर 7 ये उसका था, शराइत से इनहराफ किसी भी फरीक की शिकस्त होगी, दोनों फरीक़ैन के दस्तखत। हमारी तरफ से सदर मुनाज़िर नाचीज़ मोहम्मद सिद्दीक़ रज़ा और हमारे मुनाज़िर हज़रतुल-उल्लाम मौलाना उमर सिद्दीक़ हफ़िज़हुल्लाह और हमारे मुआविन अव्वल जो हैं वो फ़ज़ीलतुश-शेख हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई हफ़िज़हुल्लाह और मुआविन सानी दूसरे मुआविन जो हैं वो फ़ज़ीलतुश-शेख मौलाना सफ़दर उस्मानी साहब हफ़िज़हुल्लाह होंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद की तरफ से आज रफ़ुल यदैन पर होने वाले मुनाज़रा के मुनाज़िर होंगे मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब और हमारी तरफ से मुआविन मुनाज़िर हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ार ज़हाबी साहब। नंबर 2 मुआविन मुनाज़िर होंगे हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाज़ जंगली साहब और सदारत के फ़राइज़ में मोहम्मद इलियास उमर साहब अंजाम देंगे। मैं सदर साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा जो आपने शराइत पढ़ी हैं इनमें से 4 बातों का आप ज़रा मुलाज़ा फरमा लें। मैं बात इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि मुनाज़रा के दरमियान अगर आपके मुनाज़र ने शराइत की पाबंदी न की तो मैंने सदर मुनाज़र के ज़रिए मुनाज़र से शराइत की पाबंदी करवानी है। अगर मेरा मुनाज़र शराइत की मुखालफत करे तो आपका हक़ हासिल है कि मेरे ज़रिए मेरे मुनाज़र से आप शराइत की पाबंदी करवाएँ और ये मुनाज़रे का हिस्सा है, इसलिए सदर मुनाज़र को बतौर कंट्रोलर मुतय्यन किया जाता है। देखें शर्त नंबर 5 आप मुलाज़ा फरमाएँ, अहले हदीस मुनाज़िर कुरान और हदीस से दलाइल देने का पाबंद हो। मुनाज़िर अहले सुन्नत कुरान सुन्नत इजमा बाहर निकलना शिकस्त मुतसव्वर होगी। इसका मतलब ये है अगर अहले हदीस मुनाज़िर यानी मौलाना सिद्दीक़ साहब अगर कुरान और हदीस के अलावा किसी और जगह से दलील देंगे तो ये अपने दायरा असूल से बाहर निकलेंगे और इनकी शिकस्त होगी। ये दलील कुरान हदीस से देंगे। और मुनाज़िर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब कुरान सुन्नत इजमा क़यास शरई इनके 4 दलील हैं और आपके 2 हैं और ये शराइत में फ़रीक़ हैं, इसको तस्लीम कर लिया है। आगे देखें नंबर 7 एक सुन्नत के तर्क से नमाज खिलाफ सुन्नत होती है और कई सुनन के तर्क से भी खिलाफ सुन्नत कहलाती है, लिहाजा आप वो हदीस सुना सकते हैं जो आपके अमल पर पूरी होती है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा मौलाना सिद्दीक़ रज़ा साहब कि आप अपने मुनाज़िर को पाबंद करेंगे कि ऐसी हदीस पेश फरमाएँ जो आपके अमल पर पूरी होती है। अगर आपने आयत या हदीस मुबारक ऐसी पेश फरमाई जो आपके अमल पर पूरी नहीं उतरती बल्कि आधे अमल को या अमल के तीसरे हिस्से को या चौथे हिस्से को साबित करती है तो आपकी दलील नहीं होगी, लिहाजा इसको दलील मुतसव्वर नहीं होगी। आगे देखें नंबर 10 अहले हदीस के दावा के मुताबिक इन मज़कूरा मकामात पर रफ़अ यदैन सुन्नत मुतवातिरा है, लिहाजा अहले हदीस मुनाज़िर सुन्नत मुतवातिरा की जामे माने बहवाला तारीफ़ करके इन मकामात पर रफ़अ यदैन को सुन्नत मुतवातिरा साबित करेगा। लिहाजा आपके मुनाज़िर मौलाना उमर सिद्दीक़ जी नंबर 10 अहले हदीस के दावा के मुताबिक इन मज़कूरा मकामात पर रफ़अ यदैन सुन्नत मुतवातिरा है, लिहाजा अहले हदीस मुनाज़िर सुन्नत मुतवातिरा की जामे माने बहवाला तारीफ़ करके इन मकामात पर रफ़अ यदैन को सुन्नत मुतवातिरा साबित करेगा। जामे और माने का माना मैं आप हज़रात के लिए नहीं अर्ज़ कर रहा, अवाम के लिए, और जो हज़रात मुनाज़रा बाद में सुनेंगे उनके लिए कह रहा हूँ। वो लोग पूछेंगे भाई जामे और माने कहते किसे हैं? जामे का मतलब ये है कि आप सुन्नत मुतवातिरा की ऐसी तारीफ़ करेंगे जो सुन्नत मुतवातिरा की सारी किस्मों को शामिल हो और कोई एक किस्म भी उससे खारिज ना हो। और माने का मतलब ये होगा कि सुन्नत मुतवातिरा की आप ऐसी तारीफ़ फरमाएंगे कि सुन्नत मुतवातिरा की कोई किस्म इस तारीफ़ से बाहर ना निकले। अगर आपने सुन्नत मुतवातिरा की ऐसी तारीफ़ फरमाई कि उसमें कोई एक सुन्नत मुतवातिरा हमारा मुनाज़िर पेश करे और आपकी तारीफ़ उसको शामिल न करे तो सुन्नत मुतवातिरा की तारीफ़ जामे नहीं होती। और अगर आपने कोई ऐसी तारीफ़ पेश फरमाई कि उसकी बुनियाद पर कोई ऐसी चीज़ भी आपके अमल में आ जाए जो सुन्नत मुतवातिरा नहीं है तो इसकी तारीफ़ अब आपकी माने नहीं होगी। तो जामे कहते हैं ऐसी तारीफ़ को कि जो सारे अफराद को शामिल हो, और माने कहते हैं ऐसी तारीफ़ को कि जिसका कोई फ़र्द उससे निकल ना सके। लिहाजा आपका मुनाज़िर मौलाना उमर सिद्दीक़ साहब दामद बरकातहुम, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जी
मैंने आपको दुआ दी। कोई जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, मेरी इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप रफ़ुल यदैन पर दलील देने से पहले सुन्नत मुतवातिरा की बहवाला आपके मुनाज़िर तारीफ़ करेंगे और उसके बाद दलील पेश करेंगे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर मैंने बातें ठीक फरमाई हैं तो आप तौसीक़ फरमा दें, और अगर इनमें से कोई बात गलत है, मैंने वज़ाहत गलत किया तो हम मुझे फरमा दें बात गलत है। ये शर्त नंबर 8 पढ़कर सुनाइएगा। पेश करदा दलील पर उसूल हदीस पर मबनी पेश करदा जरा का जवाब उसूल हदीस की रोशनी में दिया जाएगा, वरना कोई फरीक अगली दलील पेश नहीं कर सकता। पेश करदा दलील पर उसूल हदीस पर मबनी पेश करदा जरा का जवाब उसूल हदीस की रोशनी में दिया जाएगा। ये आप तस्लीम करते हैं? ठीक है, वक्त शुरू कीजिए। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और कायम करो नमाज को और अदा करो ज़कात को, और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहमत हो। ये सूरत नूर की आया मुबारका है, जिसमें अल्लाह खालिक व मालिक ने नमाज और ज़कात दो चीज़ों का ज़िक्र किया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने इताअत रसूल का ज़िक्र किया है। इनके नमाज और ज़कात इताअत रसूल के मुताबिक अदा करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहमत हो। और रसूल की जो इताअत है उसका क्या मर्तबा मुकाम है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करता है वो अल्लाह की इताअत करता है। तो आज हम शरई मसला के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। ये मसला रफ़ुल यदैन का है, तो इस पर मैंने अपने दावा पर दलाइल पेश करने हैं। तो अहले हदीस जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं 2 रकत, इसी तरह वितर की नमाज़ पढ़ते हैं 1 रकत, इसी तरह तरावी 2-2 रकत पढ़ते हैं, इसी तरह नवाफिल भी 2-2 रकत, तहियतुल मस्जिद भी 2 रकत। तो ये 1 रकत और 2 रकत में 3 मुकामात पर रफ़ुल यदैन होती है, नमाज के शुरू करते हुए और रुकू जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए। इसके अलावा जो हम 3 रकतों वाली नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की, या 3 वितर, इसी तरह हम 4 रकतें पढ़ते हैं, तो उन 4 रकतों में हम 4 मुकामात पर रफ़ा यदैन करते हैं, नमाज के शुरू, रुकू जाते, रुकू से सर उठाते, और तीसरी रकत के आगाज़ में। तो इंशाअल्लाह रहमान ये जो हमारा अमल है, जिस तरह के ये शर्त नंबर 7 में लिखा हुआ है कि एक सुन्नत के तरक से नमाज खिलाफ सुन्नत होती है और कई सुनन के तरक से भी खिलाफ सुन्नत कहलाती है, लिहाजा आप वो हदीस सुना सकते हैं जो आपके अमल पर पूरी उतरे। तो पहले मैं वो हदीस सुनाऊंगा जो 1 वितर 2 रकत तहियतुल मस्जिद तरावी जो 2 रकत हम नमाज पढ़ते हैं उसको मुतनाविल है। इंशाल्लाह मैं वो हदीस सुनाऊंगा, और फिर उसके बाद वो हदीस सुनाऊंगा कि जिसमें हम 3 रकत और 4 रकत नमाज पढ़ते हैं और 4 मुकामात की रफ़ा यदैन की तोज़ीह और वज़ाहत मौजूद है। और फिर ये शर्त नंबर 10 है, इसमें लिखा है कि सुन्नत मुतवातिरा की बाहवाला जामे माने तारीफ़ करनी है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतवातिरा क्या है, ये मेरे हाथ में अल-कामूसुल वहीद है, अल-कामूसुल वहीद है मेरे हाथ में। ये अल-कामूसुल वहीद मौलाना वहीदुज़्ज़मा कासमी किरानी, ये देवबंदी आलिम दीन है। मैंने ये हवाला इसलिए पेश किया है ताकि हमारे दरमियान इस तारीफ़ पर निज़ा ख़त्म हो जाए। तो लिखते हैं ये सन्ना के मादा के तहत, सुन्नतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कौल, फ़ेल और तकरीर। तकरीर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई फ़ेल किया गया या कहा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सकूत फरमाया, गोया इसे सही करार दे दिया। इस पर सुन्नतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला जाता है। अब उसके बाद उन्होंने ये इसी किताब के सफ़ा नंबर 1807 पर मुतवातिर की तारीफ़ की है। मुतवातिर कहते हैं मुसलसल और लगातार को, यानी कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत जो मुसलसल और लगातार हो।
یہ پہلا جو میں نے حوالہ دیا ہے سنت النبی کا، یہ صفحہ نمبر 812 ہے، اور دوسرا جو میں نے حوالہ دیا ہے یہ صفحہ نمبر 807 ہے۔ تو یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے۔ دیوبندیوں کے شیخ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے اپنی کتاب احسن الکلام میں یہ لکھا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ تو یہ صحیح بخاری سے میں سب سے پہلے رفع الیدین کی احادیث پیش کروں گا اپنے عمل کے مطابق، 1 رکعت اور 2 رکعت۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسہ من الرکوع رفعہما کذالک ایضا وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب تک رکوع کے لیے تکبیر کہتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، اسی طرح رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، ٹھیک، اور فرماتے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع الیدین نہ کرتے۔ اب یہ میرے پاس مدینہ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موطا ہے، موطا مالک، اور یہ روایت ابن القاسم ہے، ابن قاسم کی جو روایت ہے، مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسہ من الرکوع رفعہما کذالک واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود۔ اللہ کے پیغمبر جب نماز شروع کرتے تو کندھوں کے برابر رفع یدین کرتے، جب تکبیر کہتے رکوع کے لیے، اور جب اپنا سر اٹھاتے رکوع سے رفعہما کذالک، تو اسی طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، ولک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود، اور سجدوں میں نہ کرتے۔ اب یہ 2 احادیث میں نے پیش کی ہیں، یہ 2 حدیث میں نے پیش کی ہیں، امام مالک کی صحیح بخاری سے، اور پھر امام مالک کی 3 مقامات والی جو روایت ہے وہ موطا مالک سے جو کہ ابن قاسم کی روایت سے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تیسری حدیث ہے، حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبداللہ عن ابیہ انہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ وکان یفعل ذلک حین یکبر للرکوع وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ۔ یہ سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع یدین کرتے دونوں کندھوں کے برابر تک۔ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع یدین کرتے، اور جب اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور سجدوں میں رفع یدین نہ کرتے۔ آگے ہے 4تھی حدیث، حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد بن عبداللہ عن خالد عن ابی قلابہ انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلی کبر ورفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع رأسہ من الرکوع رفع یدیہ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں میں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو رفع الیدین کرتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے تو رفع یدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے۔ وحدث، اور مالک بن حویرث نے یہ بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا۔ اور مالک کے قبول اسلام کا واقعہ یہ آپ کے اور ہمارے درمیان اتفاقی ہے کہ وہ 9 ہجری کو مسلمان ہوئے، جس طرح کے علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح
ये हदीस है, आगे मैं पढ़ रहा हूँ, 5वीं हदीस पढ़ रहा हूँ। हद्दसना अबुल यमान काल अखबरना शुएब अनी ज़ुहरी काल अखबरना सालिम इब्न अब्दुल्लाह अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा काल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इफ्तिताह तकबीर, आपने जब अल्लाह अकबर कहा नमाज के शुरू में, फराफा यदैहि हीना युकब्बिरु, आपने अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाए, जिस तरह के पिछली हदीस में गुजर चुका है। हत्ता यजअलहुमा हज़्वा मनकिबैहि व इज़ा कब्बरा लिरुकूइ फ़अला मिस्लहु, जब रुकू के लिए तकबीर कहते तो इसी तरह करते। व इज़ा क़ाला समिअल्लाहु लिमन हमिदा, जब रुकू से खड़े होते तो इसी तरह करते और समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहते। वक़ाला वला यफलु ज़ालिका हीना यसजुदु वला हीना यरफ़उ रासहु मिन सुजूद, ना सजदा जाते हुए रफ़ाइदान करते और ना जब आप सुजूद से सर उठाते तो रफ़ाइदान करते। पिछली हदीस में ये गुजर चुका है कि सजदों में सजदे जाते हुए, सजदों में सजदे से उठते हुए, ये जो 3 हालतें बनती हैं सही बुखारी में, इन 3 हालतों पर ये वज़ाहत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 मुकामात पर रफ़ाइदान नहीं करते थे। अब ये 6ठी रवायत है, बाब रफ़िल यदैन इज़ा कामा मिन रकातैन, इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाब है रफ़ुल यदैन करने का जब 2 रकतों से खड़ा होगा। हद्दसना अय्याशुन काल हद्दसना अब्दुल आला काल हद्दसना उबैदुल्लाह अन्नाफि अन्ना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा काना इज़ा दखला फी सलाती कब्बरा व रफ़ा यदैहि व इज़ा रका रफ़ा यदैहि व इज़ा काला समिअल्लाहु लिमन हमिदा रफ़ा यदैहि व इज़ा कामा मिन रकातैनि रफ़ा यदैहि व रफ़ा ज़ालिका इब्न उमर इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाफि कहते हैं बेशक इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला जब नमाज में दाखिल होते अल्लाह को कहते और रफ़ाए दैन करते, और जब रुकू करते रफ़ाए दैन करते, और इसी तरह जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो रफ़ाए दैन करते, और जब 2 रकतों से खड़े होते तो रफ़ुल यदैन करते। व रफ़ा ज़ालिका इब्न उमर इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन बयान किया है। इसी तरह वरवाहु हम्माद इब्न सलमता अन अय्यूब अन नाफि अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और सनद इमाम बुखारी ने जिक्र की है, हम्माद बिन सलमान अय्यूब अन नाफि अन इब्न उमर, ये सनद, और फिर दूसरी सनद उन्होंने जिक्र की है वरवाहु इब्न तहमान अन अय्यूब व मूसा इब्न उक़बा मुख्तसरन, कि इब्न तहमान अयूब से बयान करते हैं और मूसा बिन उक़बा से इसको मुख्तसर इसको बयान करते हैं। तो ये 6 हदीसें 5 सही बुखारी से पेश की हैं, एक मुत्ता मालिक से पेश की हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के शुरू में रफ़ुल यदैन करते, रकू जाते रफ़ुल यदैन करते, रकू से सर उठाते रफ़ुल यदैन करते, और तीसरी रकत के शुरू में अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन करते। इसी तरह ये सही मुस्लिम है मेरे सामने, हद्दसना या इब्न या तमीमी व सईद इब्न मंसूर व अबू बकर इब्न अबी शैबा व अम्र नाकिद व ज़ुहैर इब्न हर्ब व इब्न नुमैर कुल्लुहुम अन सुफयान इब्न उयैना व लफ्ज़ुल यहया काल अखबरना सुफयान इब्न उयैना अन ज़ुहरी अन सालिम अन अबी काल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तता सलाह रफ़ा यदैहि हत्ता युहादिया मनकिबैहि व क़ब्ला अन यरका व इज़ा रफ़ा मिन रुकूए वला यरफ़उ मा बैन सजदतैन। सालिम अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत करते हैं, वो कहते हैं मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप नमाज शुरू करते तो रफ़ा यदैन करते अपने कंधों के बराबर, और इसी तरह रकू जाते हुए और रकू से सर उठाते हुए रफ़ा यदैन करते। वला यरफ़उ मा बैन सजदतैन, सजदों में अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद करीम रफ़ुल यदैन ना करते। व हद्दसनी मोहम्मद इब्न राफ़े हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ अख़बरना इब्न जुरैज हद्दसनी इब्न शहाब अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह अन इब्न उमर क़ाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ामा लिस्सलाती, अल्लाह के पाक पैगंबर जब नमाज के लिए खड़े होते रफ़अ यदैहि हत्ता तकूना बिहज़्व मनकिबैहि, अल्लाह के पाक पैगंबर कंधों के बराबर अपने दोनों हाथों को उठाते, और
اور اسی طرح فَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، رکوع کو جاتے تو ایسے ہی کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ایسے ہی کرتے. وَلَا يَفْعَلُهُ، نہ رفع الیدین کرتے، حِینَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، جب اپنا سر سجدوں سے اٹھاتے. حدثني محمد بن رافع حدثنا حجین وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز حدثنا سلمة بن سليمان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي كلابة انه راى مالك بن الحويرث اذا صلى كبر. حضرت مالک بن حویرث کو دیکھا ابو کلابہ نے جب نماز پڑھتے اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے تو رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے. وحدث، اور مالک بیان کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ہکذا، اللہ کے پاک پیغمبر بھی اسی طرح رفع یدین کیا کرتے تھے. حدثني ابو کامل الجحدری حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالک بن الحویرث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے رفع یدین کرتے اپنے کانوں کے برابر حتی یحاذی بہما اذنیہ، واذا رکع رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، جب رکوع کرتے رفع یدین کرتے کانوں کے برابر. واذا رفع راسہ من الرکوع. الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وقال علیہ الصلاة والسلام من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. وقال علیہ الصلاة والسلام فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ آج کی مجلس کوئی وعظ اور تقریر کی مجلس نہیں ہے، بلکہ آج کی اس مجلس میں یہ مسئلہ کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ تفصیلاً موضوع آپ کے سامنے پڑھا گیا، شرائط بھی پڑھی گئیں، مسئلہ رفع یدین کے متعلق بحث ہونی ہے. تو بحث سے پہلے جیسا کہ آپ حضرات نے غور سے سماعت فرمایا، اہل حدیث حضرات کا کیا دعویٰ ہے اور ان کے اس دعوے کی بنیاد کن دلائل پر ہیں، یہ آپ نے بخوبی اس کو سنا کہ اہل حدیث حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شروع نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کیا کرتے تھے. یہ ان کا عمل ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت متواترہ ہے. تو آج بحث جو ہے وہ صرف رفع یدین پر نہیں ہونی کہ رفع یدین ہے کہ نہیں ہے. بات آپ حضرات کو بخوبی سمجھ آئی ہے ماشاءاللہ. میں وضاحت اس چیز کی کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو بحث ہے وہ صرف اس پر نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقامات پر رفع یدین کیا ہے یا نہیں کیا. بات اس پر ہے کہ ان مقامات پر رفع یدین کرنا سنت متواترہ ہے کہ نہیں ہے. بات تو یہی ہے کہ ان مقامات پر رفع یدین کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت متواترہ ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مسلسل لگاتار کیا. سنت متواترہ کا یہی انہوں نے معنی بیان کیا. تو آج کی بحث اس موضوع پر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت متواترہ ہے، آپ علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. تو آج دلیل جو دینی ہوگی وہ صرف رفع یدین کے ثبوت پر نہیں ہوگی، کیونکہ ثبوت پر تو بحث ہی نہیں ہے. بحث اس بات پر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تواتراً سنت متواترہ ہونا اس کا ثابت ہے.
اب دلیل جو ہوگی وہ سنت متواترہ پر ہوگی، صرف ثبوت پر دلیل نہیں ہوگی. جیسا کہ شرط میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ دعوے کے مطابق دلیل ہونی ہے. اور دعویٰ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان مقامات پر رفع دین کرنا سنت متواترہ ہے جس کا نسخ ثابت نہیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہمیشہ کیا، مسلسل لگاتار کیا. ایک بات تو آپ حضرات نے یہ سماعت فرما لی میری. اور دوسری گزارش میں نے یہ کرنی تھی کہ جیسے ہمارے صدر مناظر صاحب نے پہلے اس بات کی وضاحت فرمائی تھی کہ جو مناظر ہوگا پہلے اس چیز کی وضاحت کرے کہ سنت متواترہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سنت متواترہ جب پتہ چل جائے گا کہ سنت متواترہ کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، تو پھر دلیل سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جب وہ اپنے دعوے پر دلیل دے گا اور اس دلیل کو ہم اس تعریف پر پرکھیں گے، کیونکہ تعریف انہوں نے کی ہے اور دعویٰ بھی ان کا سنت متواترہ ہونے کا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دعویٰ ان کا سنت متواترہ ہونے کا ہے. اب جب سنت متواترہ کی جو تعریف وہ کریں گے، ابھی تعریف پر بحث نہیں، جو تعریف وہ کریں گے دلیل کو دیکھیں گے کہ اس تعریف کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اگر اس تعریف کے مطابق دلیل ہوئی تو پھر اگلی بات ہے کہ وہ صحیح ہے، ضعیف ہے، اس میں کسی نے جرح تو نہیں کی وغیرہ، یہ اگلی بات ہے. اگر اس کا دلیل جو ہے اگر دعوے کے مطابق ہوتی نہیں ہے تو اس پر بحث کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ دلیل دعوے کے مطابق پڑھنی ہے. ایک بات تو یہ. اور دوسری بات میں صدر مناظر سے پھر عرض کروں گا کہ انہوں نے پہلے تعریف کرنی تھی سنت متواترہ کی. اب انہوں نے تعریف کی ہے ایک سنت لفظ کی کہ نبی علیہ السلام کے قول فعل تقریر کو مختصراً عرض کر رہا ہوں خلاصہ اس کا. اور متواتر کی تعریف انہوں نے کی ہے کہ متواتر کہتے ہیں مسلسل اور لگاتار عمل کو. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ہمارے علماء دیوبند کی لغت کا سہارا لیا ہے، اب میرا سوال یہ ہے کیا قرآن پاک میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک میں سنت کی تعریف موجود نہیں؟ ٹھیک ہے جی. اگر سنت کی تعریف موجود نہیں تو کہہ دیں کہ بھی سنت کی تعریف نہ قرآن سے ہم دکھا سکتے ہیں نہ حدیث رسول سے دکھا سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں علماء دیوبند کا سہارا لینا پڑے گا. جو ان کی لغات ہے، جو انہوں نے تعریفات کی ہیں، ان کو اپنانا پڑے گا. یہ کہہ دیں اگر ہے کہ ہاں قرآن و حدیث میں سنت کی تعریف ہے کہ سنت متواترہ کسے کہتے ہیں، اللہ پاک نے کوئی آیت نازل فرمائی ہو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت متواترہ کی تعریف فرمائی ہو، تو پہلے وہ ارشاد فرما دیں، پھر تاکہ دلائل کو پرکھنا آسان ہو. اب ایک سوال تو میرا ان پر یہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ انہوں نے سنت متواترہ کی تعریف اپنے دلائل کے مطابق نہیں کی، کیونکہ اہل حدیث کے دو اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، فرمان خدا فرمان رسول. اللہ نے دو ہاتھ دیے، قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے، نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری دلیل ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو القاموس سے انہوں نے پڑھا، لغت سے پڑھا، نہ تو یہ قرآن ہے اور نہ ہی یہ حدیث ہے. اب یہ ان پر میرا سوال رہے گا، اگلی ٹرم میں بیان کر دیں یا صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی تعریف بتا دیں کہ وہ قرآن و حدیث سے اس کی تعریف دکھا دیں. اگر نہیں دکھا سکتے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہتے بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کی تعریف ہم ثابت کر سکتے ہیں نہ حدیث میں اس کی تعریف ثابت کرتے ہیں، ہم اپنے اصولوں کے مطابق اس کی تعریف نہیں دکھا سکتے، بات ختم ہو جائے گی. چلیں ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ ہمارا سہارا لے لیں، ہم پر اعتماد کر لیں، ہمارے علماء پر ہی اعتماد کر لیں کہ جو انہوں نے سنت کی تعریف کی ہے ہم اسی کو سنت مانتے ہیں. اور پھر ہم اگلی گزارش یہ کریں گے کہ اگر آپ نے اس مسئلے پر اعتماد کرنا ہے تو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہمارے دو ہی اصول ہیں. اگر اس کی تعریف کر دیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم کب انکار کریں گے، ہم تو قاموس کو بھی چھوڑ دیں گے. اور جو آپ احناف کی کتابوں میں جو تعریفات دکھائیں گے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اگر قرآن و حدیث میں اس کے خلاف کوئی مل جائے یا کوئی اور تعریف مل جائے. ایک سوال یہ میرا آپ کے ذمہ ہے.
اور دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی کہ شیخ سرفراز خان صاحب صدر دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صحیح بخاری پر امت کا اجماع ہے کہ یہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. اس کی صحت پر پوری امت کا اجماع ہے. اب پوری امت کا اجماع ہے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے یہ فرمایا. اب میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو شیخ صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا ہے, اور حالانکہ شرط یہ تھی کہ مناظر جو ہے اہل حدیث مناظر پابند رہے گا اپنی دو دلیلوں کا, یا قرآن سے دکھائے گا یا حدیث سے دکھائے گا, ٹھیک ہے جی. نہ تو انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی, یہ ان کی شکست متصور ہوگی. میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی آپ شکست لکھ دیں, آپ کہہ دیں کہ ہم نہ قرآن سے ہر بات دکھا سکتے نہ حدیث سے بات دکھا سکتے ہیں. یا تو آپ اپنی شکست لکھ دیں یا کہہ دیں کہ ہم قرآن حدیث سے نہیں دکھا سکتے, ہم سے غلطی ہوگی, ہر مسئلہ قرآن حدیث سے واقعی ثابت نہیں ہے, ہم آپ کی کتابوں کے بھی حوالے دیں گے, امتیوں کی بھی کتابوں کے حوالے دیں گے, حدیث بھی پڑھیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے, پھر تو چلو اور بات ہے نا, پھر دیکھ لیں گے کہ انہوں نے جو احادیث پڑھی ہیں ان کے دعوے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہو گیا, اب انہوں نے یہ فرمایا جو تمہید انہوں نے باندھی تھی کہ رفع دین, جس کا میں بیانی وہ الفاظ تو نہیں میں نقل کر رہا, جو میں خلاصہ سمجھاؤں, اگر آپ کہیں گے بھی میرا مطلب یہ نہیں تھا پھر میں وہ مان جاؤں گا جو آپ کا مطلب ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ پہلے میں وہ روایات پیش کروں گا جو 2 رکعت کے متعلق ہوں گی کہ حضور شروع نماز میں رکوع جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے, رفع دین کرتے تھے, ٹھیک ہے جی. اور پھر بعد میں 3 والی روایت دکھاؤں گا. خلاصہ ان کی بات کا یہ ہے 3 والی یا 4 والی, کہ جس میں یہ ہوگا کہ فرق اتنا ہوگا کہ 2 والی میں رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر ہوگا, قام من الرکعتین کا ذکر نہیں ہوگا. یہی بات انہوں نے فرمائی. اور 3 رکعت والی اور 4 رکعت والی نماز میں یہ ہوگا کہ جس میں اذا قام من الرکعتین کا الفاظ ہوں گے, ٹھیک ہے جی. اب میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جو احادیث پڑھی ہیں, کیونکہ اس بات کو سب نے مد نظر رکھنا ہے کہ ان کا دعویٰ قرآن اور حدیث ہے, قیاس نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اپنی ذاتی رائے کو قرآن حدیث سمجھنا یہ غلطی ہے, ٹھیک ہے جی. قرآن اور حدیث ان کا دعویٰ ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے دلیل دینی ہے, اس سے باہر نہیں جانا. اچھا جی, اب انہوں نے یہ بات فرمائی کہ 2 رکعت والی نماز میں ہم رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھانے والی حدیث پڑھیں گے, اور 3 اور 4 رکعت والی میں اذا قام من الرکعتین پڑھیں گے. اب انہوں نے جو بخاری شریف کی روایت پڑھی اور دوسری کتاب سے انہوں نے جو روایت پڑھی ہے, اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو, یا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو کہ یہ جو نماز ہے کہ آقا شروع نماز میں رکوع جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے, رفع دین کرتے تھے, یہ 2 فجر کی نماز ہے. اگر ہے تو ہم مانتے ہیں. اگلی بات کی ہے کہ یہ صحیح ہے یا کیا بات ہے, اس کی سند میں کوئی رافضی, کوئی قدری, کوئی بدعتی راوی تو نہیں ہے, یہ بعد کے مسئلے ہیں سارے, ٹھیک ہے جی. پہلے اس کا یہ, کیونکہ قرآن حدیث سے باہر نہیں جانا آپ نے. میری گزارش یہ ہے کہ امتیوں کی کتابیں نہیں پیش کرنی, کیونکہ آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے. اگر امتی کی کتاب پیش کریں گے اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ اس کو ہم صحیح سمجھ کے پیش کر رہے ہیں یا غلط سمجھ کے پیش کر رہے ہیں. اگر تو صحیح سمجھ کے پیش کر رہے ہیں تو پھر اس کی ایک بات لے لینا اور باقی باتیں چھوڑ دینا, دوسری بات نہیں, باقی کئی باتیں چھوڑ دینا, یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. یہ تو بعض پر ایمان لانا, بعض کا کفر کرنا, اس سے تو اللہ پاک نے منع فرمایا نا کہ بعض چیزوں کو مان لیا جائے, بعض کا انکار کر دیا جائے. تو جو بات جس کتاب کا حوالہ دیں گے تو یہاں صحیح سمجھ کے دیں گے یا غلط سمجھ کے دیں گے, ٹھیک ہے جی, اس کی بھی وضاحت کریں. اور ساتھ کہہ دیں بھئی ہم ہر چیز قرآن حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے, ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے. کیونکہ اب انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں. بس اب جس طرح یہ بات گزارش, اب ایک تو ان پر یہ بات, میرا جو سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سنت متواترہ کی قرآن و حدیث سے تعریف کر دیں, ٹھیک ہے جی. نمبر 2
इन्होंने जो रिवायात जिस तरह तमहीद बांधी थी कि 2 रकत वाली नमाज में रुकू जाते रुकू से सर उठाने का जिक्र होगा, 3 रकत वाली या 4 रकत वाली नमाज में तीसरी रकत का भी जिक्र, रफ़ा दैन का जिक्र होगा। मैं अलबैनी वो अल्फाज नकल नहीं कर रहा, बाद में कहीं मौलवी साहब ने झूठ बोल दिया, मैंने तो ये अल्फाज कहे ही नहीं थे। ठीक है जी, अच्छा जी, दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात कि सही बुखारी की सेहत पर पूरी उम्मत का इजमा है, इस पर भी आयत फरमा दें या रवायत पेश कर दें। अब ये कहना बुखारी तो बाद में लिखी गई है, तो अल्लाह को नहीं पता था कि बुखारी बाद में लिखी जानी है। अल्लाह कुरान में फरमा देते कि भाई मेरे इस किताब के बाद बुखारी का दर्जा होगा। ये बात करना तो बेकार है। जिस तरह अल्लाह पाक ने कब्र के हशर के वाक़यात बतलाए यूं यूं होगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यूं यूं होगा, तो अब ये कहना कि भाई ये तो बुखारी बाद में लिखी गई है, तो ये कहना ये फजूल है। ठीक है जी। दूसरी बात, 3 सवाल मेरे इन पे हो गए, और अब इसी पे बात करते हैं कि जो इन्होंने हमारी रिवायत का, जो इन्होंने सहारा लेकर सुन्नत मुतवातिरा की तारीफ़ की है उलमाए देवबंद का, अब उस तारीफ़ के मुताबिक कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलसल लगातार अमल किया है, कतन इसमें कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि जिसमें ये हो कि हमेशा किया है, लगातार मुसलसल किया है, कभी छोड़ा नहीं है। इसमें कोई दलील ऐसी इन्होंने नहीं पढ़ी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोई दलील ऐसी पढ़ सकता ही नहीं है। इंशाल्लाह कोई दलील ऐसी पढ़ सकते ही नहीं है, क्योंकि पता है ना है क्या। ठीक है जी। करीम, मेरे मद्दे मुकाबिल भाई ने मेरा दावा गौर से पढ़ा ही नहीं। जो अल्लाह के कुरान से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित होती है, इजमा का हुज्जत होना और क़ियास शरई का साबित होना, ये अल्लाह के कुरान से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है। मैं अल्लाह के फरमान से साबित अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल, ये बहुत बड़ा। हम लोगों को ये नहीं कहते, हम कहते हैं कुरान हदीस में जो कुछ है हम मानते हैं। क़ियास भी अल्लाह की किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान से साबित है, और इजमा भी अल्लाह की किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है। लेकिन हम ऐसे बदबख्त और जालिम नहीं हैं कि क़ियास के मुकाबले में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को छोड़ दें, या हम ऐसे उसूल नहीं बनाते कि खबरे वाहिद की आड़ लेकर कुरान से टकरा कर तो रद्द कर दे। हम ऐसे उसूलों की आड़ नहीं लेते। और फिर उसके बाद मेरे भाई, आपने ये शरत नंबर 7 जो है इसको पढ़ा ही नहीं। शरत नंबर 7 क्या है? आप वो हदीस सुनाएंगे जो आपके अमल पर पूरी उतरे। हमारे अमल पर पूरी उतरने वाली हदीस मैंने सुनाई है। 2 रकत वाली नमाज, 1 रकत वाली नमाज, 3 रकत वाली नमाज, 4 रकत वाली नमाज। और फिर मैंने मुकामात गिनवाए हैं कि 2 रकत वाली नमाज में हम 3 जगह पे रफ़ुल यदैन करते हैं। वो 3 मुकामात वाली मैंने हदीस सुनाई है कि अल्लाह के पैगंबर रुकू जाते, रुकू से सर उठाते और नमाज के शुरू में रफ़ा यदैन करते। और फिर उसके बाद मैंने हदीस सुनाई 4 मुकामात वाली कि हम 3 और 4 रकत वाली नमाज में 4 मुकामात पे रफ़ा यदैन करते हैं। अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते, रुकू जाते, रुकू से उठते, और 2 रकतों के बाद अल्लाह के पैगंबर रफ़ा यदैन करते। फिर उसके बाद आपने एक बहुत बड़ा मुगालता दिया है कि अहले हदीस कुरान और हदीस को हुज्जत समझते हैं। मेरे भाई, ये जो शरत नंबर 8 है पेश करदा जी, अहले हदीस कुरान हदीस को हुज्जत समझते हैं, ये लिखा हुआ है। लेकिन ये 8वीं शरत मुलाजा फरमाएं, पेश करदा दलील पर उसूल हदीस पर मबनी पेश करदा जर्रा का जवाब उसूल हदीस की रोशनी में दिया जाएगा। ये जो शरत है आपने इसको क्यों नजरअंदाज कर दिया? कौन अहले हदीस कहता है कि उसूल हदीस कुरान हदीस है? किसी भी अहले हदीस का, ना हमारे अकाबरीन में से ना छोटों में से ये दावा है कि हम हदीस की तज़ईफ, तारीफ, तसहीह और इसी तरह ये तारीफात जो है इस्तिलाहात की अल्लाह के कुरान से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से पेश करते हैं। ये हमारा दावा नहीं है। हम कहते हैं कि जिस तरह अहकाम शरीयत में तुम अपने इमाम का कौल
दलील और हुज्जत समझते हो, इसी तरह अहले हदीस अहकाम शरीयत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को हुज्जत समझते हैं। ये आपकी किताब है कश्फुल मुबम, इसमें लिखा है व अम्मल मुकल्लिदु फमुस्तनदुहु फी तासीलिल इल्म बिवुजूबिल अमल बिल अहकाम शरइयत कौल मुज्तहिदी। मेरे टर्न के बाद बोलिए, ये आप मेरे टर्न के बाद बोलिए, मेरे टर्न के बाद नहीं अभी आप उसूल की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। आप शर्त के मुताबिक सिर्फ सदर मुनाज़िर को मुखातब करेंगे और वो भी वक्त रोकिए। जिस तरह मेरी बात होने दे, आप नहीं होने देंगे बात, आप मेरी बात नहीं होने देंगे, आप करेंगे। धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आप। मौलाना खड़ी रोक मेरी बात सुने, एक मिनट मौलाना मेरी बात सुने। पहले मैंने शुरू में कहा था कि मौजू मुनाज़रा से बाहर आपको बात हम नहीं करने देंगे। बात हो रही है रफ़ुल यदैन पर, बात हो रही है रफ़ुल यदैन पर। ये मामला के मुक़ल्लिदीन क्या हुज्जत किसका कौल है, ये मुख्तलिफ अलग अहकाम शरीयत में मुक़ल्लिद की बात कौन हुज्जत है? हम अहकाम शरीयत में जी फरमाइए। मेरी बात समझे, मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात समझें। हमारे परसों के मुनाजरे में भी यही हुआ और मैं कहता हूँ आज ऐसा ना हो। हमारा असल मुनाजरा रफ़ुल यदैन के मौजू पर है। आप इधर की बातों में उलझाकर इस मुनाजरे को खराब ना करें। पेश करो, एक मिनट मौलाना मुझे बात करने दे, वो कर सदर से बात करने। मेरी बात आप समझ रहे हैं मौलाना जी? मैं आपसे गुजारिश ही कर रहा हूँ कि हमारा मुनाजरा रफ़ुल यदैन पर है। बाकी अहनाफ की, मुक़ल्लिदीन की, देवबंद उलमा की किताबें पेश करना, तुम ये कहते हो हम ये कहते हैं, हम कुरान मानते हैं, तुम अबू हनीफा मानते हो, हम हदीस मानते हैं, तो फलां को मानते हो, ये बात अलग है। इस पर मुनाजरा आप करना चाहेंगे तो रफ़ुल यदैन के मुनाजरा मुकम्मल होने के बाद हम तहरीर लिख लेंगे, उस पर आपका शौक़ पूरा कर लेंगे। मसला ये नहीं है, मसला है रफ़ुल यदैन के मुनाजरे पर आपका। मेरी बात सुन ले, एक मिनट सुन लेना फिर आप करें। बात तो नहीं पूरी हुई ना, नहीं मेरी सुन लेना, मैं तो वक्त दूंगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने मुनाज़र को पाबंद करें कि अपने मौजू के मुनासिब कुरान की आयत या हदीस पढ़े और मेरा मुनाज़र जवाब दे। मौजू के मुनासिब बातें करें, इधर बातें उलझाएंगे तो बात बदल जानी है और हमने बात को इधर नहीं जाने देना। बस असल बात पर जो सवाल है वो समझे। जहाँ तक सदर साहब, जहाँ तक मौजू का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुनासिब अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो नहीं कई हदीसें पेश कर चुका है। मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह ये देंगे मौजू पर, इसका फैसला आप नहीं करेंगे, इसका फैसला आप नहीं करेंगे। अगर आपके मुनाज़र में कोई दमखम है तो वो करेंगे, आप नहीं करेंगे। मेरी बात जरा गौर से सुनिए, जैसे मैंने आपकी बात गौर से सुनी थी। तो आप जरा खामोश रहिए, आप मुझे मुखातब करने का हक रखते ही नहीं है। पहले उसूल मुनाज़रा सीखिए, फिर मुनाज़रा करने की कोशिश कीजिए। बात खामोश रहिए मौलाना, बीच में किसी की बात में दखल अंदाजी नहीं करते। जैसे मैंने आपकी बात को गौर से सुना, इसी तरह मैं ख्वाहिश रखूंगा कि आप मेरी बात को गौर से सुने। सरासर मौलाना ने सरासर, हमारे मुनासिर ने सरासर उसूलों की मुखालफत नहीं की है। आप उसूलों से वाकिफ ही नहीं है। क्यों इन्होंने इज्मा की तारीफ पूछी, क्यों इन्होंने कहा कि आप इज्मा कैसे मानते हैं, क्यों इन्होंने कहा आप कयास कैसे मानते हैं, क्यों इन्होंने कहा कि मौलाना सरफराज खान की किताब कैसे पेश की। क्या ये नहीं जानते कि इल्जामुल क़सम बिमा हुआ काइलु, कसम को इस चीज का इल्जाम देना जिसका वो काइल हो, ये मुनाजरे का मुसल्लमा है, ये मुनाजरे का मुसल्लमा है। क्या ये इस बात को नहीं समझते? अगर ये समझते हैं तो आप मौलवी सरफराज खान सफदर साहब की किताबों को मानते हैं, और जो मौलाना सरफराज खान सफदर साहब ने अपने उसूल पेश किए हैं, अगर वो आपके उसूल नहीं है तो आप कह सकते हैं कि जी हम इसके कायल ही नहीं है, हम इसके कायल ही नहीं है, तो हम पेश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसके कायल हैं, वो उसूल आपके उसूल एक ही हैं, तो पेश किया जा सकता है। अभी तक उसूलों की मुखालफत नहीं हुई है। इजमा की दलील इजमा ये पहले ही तस्लीम करते थे, और ऐसा नहीं है कि अभी हम इस महफिल में बैठकर इजमा तस्लीम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ अब जहाँ तक आपके मुनाज़िर का ताल्लुक है, अब जहाँ तक आपके मुनाज़िर का ताल्लुक है, एक मिनट इसको रहने दीजिएगा, जहाँ तक आपके मुनाज़िर का ताल्लुक है, मैं आपके मुनाज़िर से कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने बीच में बात कर मुझे इस बात का मौका दिया कि मैं कहूँ कि यहाँ सिर्फ दावा नहीं है, जवाब दावा भी है। और जवाब दावा में जो आपने लिखा है कि नमाज में रुकू जाते हैं, रुकू से उठते और तीसरी रकअत की आवाज़ में रफ़लदैन का तर्क साबित है, ये इस्बाती दावा है जो इन्होंने किया है तर्क का। इस दावे पर इनको दलील देनी पड़ेगी। अब अगर आइंदा टर्न में इन्होंने दलील नहीं दी तो मैं इनकी गुफ्तगू को रोक दूंगा, इसलिए कि ये इनका दावा है। और बड़ी आसानी से ये फरमाते हैं हजरत जी कि मौजू इस बहस ये नहीं है कि रफ़लदैन करना है या नहीं करना है, ये बहस है, क्यों नहीं है ये बहस। लिहाजा जो वक्त रोक दिया गया था, बकाया वक्त हमारे मुनाज़िर का शुरू किया जाए और उसूल के मुताबिक गुफ्तगू की जाए, दखल अंदाजी का कोई फायदा नहीं है। मौलाना एक मिनट, मैं कहता हूँ उसूल मुनाज़रा से आप वाकिफ नहीं, जो आप गुफ्तगू करते हैं
صدر مناظر کا حیثیت کنٹرولر کی ہوتی ہے، اگر اس نے غلط بات کو نہیں روکنا تو صدر کا فائدہ ہی کچھ نہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں بات شروع کر کے؟ میری بات سنو نا، میری بات کیوں نہیں سنتے آپ؟ جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں اصول سے واقف نہیں، میری بات سنو۔ میری بات آپ کیوں بولتے ہیں؟ اب آپ بھی سنو، حوصلہ رکھو۔ میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں، اگر میرا مناظر دلیل نہ دے تو آپ روکنے کا حق رکھتے ہیں، اور اگر آپ کا مناظر آپ کے دعوے کے مطابق دلیل نہ دے تو میں اس دلیل کو کل عدم کہنے کا حق رکھتا ہوں۔ بہت اچھا، یہ کوئی بات ہے؟ یا آپ بات سمجھتے نہیں؟ آپ شرط پڑھیں، لکھا ہوا ہے آپ کے مناظر نے فرمایا، یہ پڑھیں، کون کرنے دیں، سمجھ رہا۔ اہل حدیث کے دعویٰ کے مطابق ان مذکورہ مقامات رفع دین سنت متواترہ ہے، لہذا اہل حدیث مناظر سنت متواترہ کی جامع معنی بحوالہ تعریف کر کے ان مقامات رفع دین کو سنت متواترہ ثابت کرے گا۔ مولانا بات سنیں، میری بات سنیں، اب میری بات سنیں، اب نمبر نہیں پتا چلا دکھا لیں، پھر ان کو دکھا لیں۔ نمبر ہے، دیکھ لیا، دیکھ لیا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے مناظر کی بات کو شاید سنا نہیں ہے، یا سنا ہے تو سمجھا نہیں ہے۔ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میرے مناظر نے آپ سے مطالبہ کیا مناظر سے کہ آپ جو سنت متواترہ ثابت کرنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، واہ والا تعریف کر کے ان مقامات رفع دین کو سنت متواترہ ثابت کرے گا۔ رفع دین کا ثبوت نہیں، رفع دین کے سنت متواترہ ہونے کو ثابت کرے گا۔ سوال تو یہ ہے، آپ حضرات کا دعویٰ یہ ہے، مولانا آپ نے نہیں بولا، اب آپ سمجھیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے مناظر نے یہ بات کی ہے کہ مولانا عمر صدیق صاحب نے جو سنت متواترہ کی تعریف کی ہے نا، اس تعریف کے مطابق دلیل ہے۔ مولانا نے تعریف یہ کی ہے کہ سنت متواترہ اس کو کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تسلسل کے ساتھ چلا ہو۔ تسلسل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل فرمایا اور اگر وفات مبارکہ سے ایک دن قبل بھی حضور نے چھوڑ دیا تو تسلسل ختم ہو جائے گا۔ تسلسل کے لیے شرط ہے، مطلب سنیں بات سنیں آپ، تسلسل کے لیے شرط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت فرمایا ہو۔ لہذا آپ کا مناظر ایسی دلیل پیش کرے گا کہ جس پر سنت متواترہ ہونا ثابت ہو جائے۔ اگر ایسی دلیل ہے جس پہ تسلسل نہ ہو، جس میں ہمیشگی نہ ہو، جس میں دوام نہ ہو، وفات تک اس سے ثابت نہ ہو، تو آپ اس کو متواتر عمل نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ کے مناظر نے صرف وہ دلیل نہیں دینی کہ جس میں یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین فرمایا تھا، بلکہ دلیل یہ دینی ہے کہ رفع دین ہمیشہ فرمایا تھا، تاکہ رفع دین کے سنت متواترہ ہونا ثابت۔ یہ میرے بھائی نے پہلے ٹرم میں ایک حدیث پیش کی تھی، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، تو اس کی سند پیش کرے کہ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا کر پیش کی ہے، تو میں اپنے بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس حدیث کی سند پیش فرمائے، صحیح سند پیش فرمائے۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی نے کہا کہ سنت متواترہ کی جو تعریف ہے آپ قرآن حدیث سے پیش کریں۔ میرے صدر مناظر نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اجماع اور قیاس یہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے محتاج ہیں۔ قرآن اور حدیث جو ہے یہ کسی اور دلیل کے محتاج نہیں، یہ تو خود دلیل ہے، قرآن بھی دلیل ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان بھی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا یہ ان کا مطالبہ نہیں، یہ مغالطہ ہے سنت متواترہ کی تعریف قرآن اور حدیث سے طلب کرنا۔ اسی طرح پھر انہوں نے یہ جو بعض کو جا کر پہلے جو پہلا موضوع ہے، پہلا حصہ ہے، اس کو پردے میں ڈال دیا، اوجھل کر دیا۔ وہ یہ ہے کہ آج رفع دین کرنے اور نہ کرنے پر بحث نہیں ہوگی، بلکہ رفع دین کے تواتر متواتر ہونے پر بحث ہوگی۔ میرے بھائی اگر یہی بات تھی تو آپ نے یہ پھر دعویٰ لکھنا تھا کہ نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین سنت متواترہ نہیں ہے، تاکہ سنت متواترہ اور سنت متواترہ ہونے نہ ہونے پر بحث ہوتی۔ یہاں پر آپ نے لکھا ہے کہ نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین کا ترک ثابت ہے، یہ آپ کا دعویٰ ترک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات میرا آپ سے ایک سوال ہے، میرے بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ رفع الیدین کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا رفع الیدین کو آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ منسوخ سمجھتے ہیں رفع الیدین کو، کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر میں چھوڑ دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی عمل پر ہوئی ہے جس طرح کہ آپ کے صدر مناظر نے یہ تعریف فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ
اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ منسوخ ہو گئی ہے تو یہ منسوخ سے پہلے جو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا ہے وہ کس دلیل سے کرنا رفع الیدین آپ تسلیم کرتے ہیں؟ منسوخ سے پہلے، دعوی نسخ سے پہلے جو آپ یہ تو جب دعوی نسخ آیا تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے رفع الیدین کیا ہے. اگر آپ دعوی عدمیت کا نہ بولیں، آپ منسوخیت کا کریں، موقف اپنائیں، تو میں یہ آپ سے سوال کروں گا منسوخیت سے پہلے کس حدیث کی بنیاد پر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے؟ اور پھر اس کے بعد میں یہ سوال کروں گا کہ یہ رفع الیدین کا جو نسخ ہے یہ کس سن میں ہوا ہے؟ میرے بھائی، میں نے اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اور 7 کتنا ہوتا ہے؟ 6 اور 7 13 حدیث پیش کی ہیں. مالک بن حویرث فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو رفع الیدین کرتے اور اپنے کانوں کے برابر تک رکوع کرتے اور رفع الیدین کرتے کانوں کے برابر تک، رکوع سے سر اٹھاتے فقال سمی اللہ لمن حمدہ، رفع الیدین کرتے فعل مثل ذلك. اسی طرح حدثنا محمد بن مسنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد انه رأى النبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. یہ میں نے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہیں، یہ 8 اور 6 14 حدیث. اب اس کے بعد 15ویں حدیث سنیں. حدثنا زہیر بن حرب حدثنا عفان حدثنا حمام حدثنا محمد بن جہادہ حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم انهما حدثاه عن ابي وائل بن حجر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف حمام حيال اذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں نے پہلی ٹرم میں بھی گزارش کی تھی کہ آج صرف رفع الیدین کے ثبوت رفع الیدین پہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت سیدھی سمجھنے والی ہے، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. علیحدہ بات ہے اللہ پاک نے کسی کے دلوں پہ پردے نہ ڈالے ہوں، وہ الگ بات ہے. بات ثبوت رفع الیدین پر نہیں ہے، بات یہ ہے آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین متواتر ہے، سنت متواترہ ہے، اور سنت متواترہ کی آپ نے تعریف نہ قرآن سے کی نہ حدیث سے کی، بلکہ دیوبند کے ایک عالم کی لغت کی کتاب سے آپ نے تعریف کی ہے کہ سنت قول فعل تقریر کو کہتے ہیں اور متواترہ مسلسل عمل کو کہتے ہیں. تو میں نے اس پر آپ پہلی ٹرم میں 3 سوال کیے تھے کہ سنت کی تعریف کر دیں قرآن و حدیث سے، آپ نے ابھی تک نہیں کی. ٹھیک ہے جی. دوسرا اعتراض جو آپ نے باتیں کی میں نے وہی عرض کیا، میں نے دائیں بائیں کے اعتراضات نہیں کیے. آپ نے کہا تھا 2 رکعت والی نماز میں رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے والا ہم رفع الیدین دکھائیں گے، 3 اور 4 رکعت والی نماز میں اذا قام من الرکعتین والا بھی رفع الیدین دکھائیں گے. اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے یہ جو قید لگائی ہے 2 رکعت والی میں، صدر مناظر صاحب آپ اپنے مناظر کو پابند کیجئے کہ یہ غلط بیانی سے کام نہ لیں، چونکہ اب تک ہمارے مناظر نے یہ الفاظ نہیں کہے. ہمارے ٹائم روک دیجیے گا. ہمارے مناظر نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ میں یہ الفاظ دکھاؤں گا کہ 2 رکعت والی نماز میں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا عمل، پہلے ان کی بات پوری طرح سے سمجھیں، انہوں نے ان الفاظ میں نہیں کہے جو مولانا دہرا رہے ہیں، مولانا آصف صاحب. انہیں چاہیے کہ وہی الفاظ دہرائیں، ادروائز غلط بیانی ہو جائے گی، ان کی طرف غلط بات منسوخ کر رہے ہیں یہ بات. اور ریکارڈ پر موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا عمل 1 رکعت پر بھی ہے، 2 رکعت پر بھی ہے، 3 رکعت پر بھی ہے، 4 رکعت پر بھی ہے. اگر ہم نے کوئی ایسی روایت دکھائی جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے تھے تو وہ بھی ہمارا عمل ہی ہے. اس لیے کہ ہم 1 رکعت بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارا عمل ہی ہے. انہوں نے کسی مخصوص نماز کا نام نہیں لیا، کسی مخصوص رکعت کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہا اگر ہمیں 3 مقامات پیش کرتے ہیں تو اس پر بھی ہمارا عمل ہے، چونکہ ہم 1 رکعت بھی پڑھتے ہیں اور 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں، 3 بھی پڑھتے ہیں. اگر ہم اس میں رکعتین دکھاتے ہیں تو اس پر بھی ہمارا عمل ہے، اس لیے کہ ہم 3 بھی پڑھتے ہیں تو 3 رکعت، جب ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے. لہٰذا ان کو پابند کیجیے کہ ایسے الفاظ نہ کہیں. آپ نے بات غلط فرمائی.
آپ نے فرمایا کہ ہمارے مناظر نے نماز کا نام نہیں لیا تھا، آپ کے مناظر نے فجر کی نماز کا نام لیا تھا، وطر کا نام نہیں لیا تھا۔ آپ نے پھر میری بات نہیں سمجھی، میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا صبر تو کر لو، فجر کی نماز میں رکعتیں اتنی اور وطر کی اتنی، ہم نے کہا رکعت کا ثبوت دیا تھا کہ 2 رکعت جیسے فجر بطور مثال آپ کیوں بول پڑتے ہو؟ بطور مثال میری بات تو سن لو، آپ کب بات سنتے ہیں؟ وہ بات میں کہ تو میری بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہو رہے۔ میں نے گزارش کیا، میں انشاءاللہ بات میں میری کرتا، چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ آپ نے بات غلط فرمائی ہے کہ آپ کے مناظر نے کسی نماز کا نام نہیں لیا، فجر کا نام بھی لیا تھا، وطر کا نام بھی لیا تھا، دونوں نمازوں کا نام لیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمائی ہے کہ ہم نے لکھا ہے کہ اپنے عمل پر، یہ ہمارا عمل ہے، اس کا مطلب جب آپ کا عمل فجر کا بھی ہے، ظہر کا بھی ہے، 3 کا بھی ہے، 1 کا بھی ہے نا، اور شرط نمبر 7 میں لکھا ہے کہ آپ وہ حدیث سنا جو آپ کے عمل پر پوری اترے، تو جیسا عمل ہے ویسی حدیث ہے ہمارے مناظر۔ اتنی بات کی یہ بات غلط نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اب جس طرح یہ بات ہے وہی کہ بھی آپ نے اپنے عمل پر دلیل پیش کرنی ہے کہ اگر فجر کی نماز ہو تو اس میں رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے کا رفع دین آپ دکھائیں گے، اور اگر وطر کی نماز ہو یا 3 رکعت مغرب یا عشاء کی 4 رکعت ہو تو اس میں آپ اذا قام من الرکعتین دکھائیں گے۔ اب یہ بات کون متعین کرے گا کہ یہ نماز فجر کی، یہ جو حدیث ہے یہ فجر کے متعلق ہے، یہ جو حدیث ہے یہ وطر کے 3 رکعت کے متعلق ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ 4 رکعت عشاء کے متعلق ہے، یہ کون متعین کرے گا؟ اب آپ کے نزدیک کیونکہ دلائل آپ کہتے ہیں جو دلائل شرعی ہیں وہ 2 چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، یہ آپ کے ہاں دلائل شرعی ہیں، کیونکہ رفع دین کا مسئلہ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث فجر کے متعلق ہے، یہ آپ دلیل شرعی سے ثابت کریں گے۔ اجماع اور قیاس آپ کے ہاں دلیل شرعی نہیں ہے، اجماع اور قیاس آپ کے ہاں دلیل شرعی نہیں ہے، یہ آپ نے بات فرمائی تھی، لہٰذا یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو آپ اسی سے ثابت کریں گے۔ سنت کی تعریف آپ، میرا سوال پھر وہی میں دہرا دیتا ہوں، اور سنت کی تعریف ایک تو نہیں کی، اور دوسرا سوال بتایا نہیں کہ یہ حدیث 2 رکعت فجر کے متعلق ہے، یہ ظہر کے متعلق ہے، یہ 3 رکعت مغرب کے متعلق ہے، اور 1 رکعت وطر کا بھی تذکرہ نہیں آپ نے فرمایا۔ اور تیسری بات آپ نے جو میرا سوال تھا ابھی تک ان دونوں سوالوں کا کوئی جواب نہیں آیا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ صحیح بخاری کی صحت پر اجماع ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ میرے 3 سوال ہیں، ابھی تک آپ نے اس کا اجماع ہونا نہ قرآن سے ثابت کیا نہ حدیث سے ثابت کیا، یہ 3 باتیں۔ اب میرے ہاتھ میں صحیح بخاری جلد اول صفحہ 114 ہے، اور دوسری بات اور چوتھا میرا یہ سوال آپ پر یہ ہے کہ آپ نے جو روایات پڑھی تھیں اس میں صرف ثبوت کا ذکر ہے کہ حضور نے کیا، لیکن آپ کا دعویٰ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت تواترن کیا، سنت متواترہ ہے، یعنی حضور نے تسلسل اور لگاتار کیا۔ آپ کی احادیث سے اس بات کا قطعاً ثبوت نہیں ملتا کہ حضور نے ہمیشہ کیا۔ اب یہ میرے 4 سوال آپ پر قرض ہیں، میں نے آپ کو گنایا ہے۔ میرے سامنے صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ 114 ہے، اس میں حدیث ہے قال حدثني ليث عن يزيد بن ابي حبيب يزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد السادعي انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فاذا رفع راسه استوى الى اخره۔ اس میں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس میں کہ میں تم میں سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو جانتا ہوں۔ پھر ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھ کر دکھائی۔ اب یہ جو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز پڑھ کے دکھائی، اگر یہ تو واقعی نبی والی نماز ہے تو پھر تو
ان کا کہنا درست ہے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی نبی پر جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو ویسے ہی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب اگر یہ نماز نبی کی نہیں ہے تو نبی کی طرف منسوخ کرنا درست نہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی نماز کیا بتائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے شروع نماز میں رفع دین کیا اور پوری نماز کا طریقہ بتلایا، اور کہیں رفع دین کا ذکر نہیں فرمایا۔ احناف بھی اسی مسئلے پر عمل کرتے ہیں کہ شروع نماز میں ہی رفع دین کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں صحیح ابن خزیمہ جلد اول صفحہ 324 سے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ انہ کان جالسا مع نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو حمید الساعدی انا كنت احفظكم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه فاذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصل ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضها واستقبل باطراف اصابعه القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى الى آخره۔ اس میں بھی ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا ذکر فرمایا، اور اس میں بھی شروع نماز کی رفع دین کا ذکر، باقی کہیں اور رفع دین کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور اس کے آگے صحیح ابن خزیمہ صفحہ 308 پہ روایت موجود ہے، اجتمع ناس من الانصار، کہ انصار کے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے، فیہم سہل بن سعد، اس میں سہل بن سعد بھی تھے، ابو حمید سعدی بھی تھے، سعدی بھی تھے، اور ابو حسین سعدی بھی تھے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا ذکر فرمایا، تو حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو جانتا ہوں۔ پھر انہوں نے نماز پڑھ کے بتلائی کہ حضور نماز کیسی پڑھتے تھے، تو انہوں نے تکبیر کہی، پہلی تکبیر کی اور رفع دین کیا، اور پوری نماز پڑھ کے بتلا دی، کہیں اس کے بعد رفع دین نہیں کیا۔ یہ بھی احناف کا مسئلہ ہے۔ پھر الفاظ پڑھیں، یہ الفاظ دکھائیں جو آپ نے مناظر اپنی ٹرم میں بات کرے گا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ ساری قوم نے کہا ہاکذا کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ حضور شروع نماز میں رفع دین کیا، اس کے علاوہ کہیں انہوں نے ذکر نہیں فرمایا۔ اب صحیح ابن حبان میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 172 ہے۔ اس میں امام ابن حبان رحمہ اللہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں، عنوان میں یہی ہے، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ کان جالسا مع نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو حمید الساعدی انا احفظكم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شروع نماز میں رفع دین کرتے، اسی طرح پوری نماز بتلائی، لیکن کہیں رفع دین ذکر نہیں فرمایا۔ شروع نماز میں ذکر اب صحیح ابن مصنف ابن ابی شیبہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی جلد اول صفحہ 264 ہے۔ اس میں امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اپنی سند سے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے راکع دو جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کی، رفع یدیہ، تو اس وقت رفع دین کیا۔ اور اسی طرح المدونۃ الکبریٰ میں موجود ہے، عن مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبد اللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح التکبیر للصلاۃ۔ وکیع عن سفیان الثوری عن عاصم عن عبد الرحمن بن اسود عن الاسود وعلقمہ قال عبد اللہ بن نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائی نے ایک حدیث پڑھی تھی، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ یہ حدیث میرے بھائی نے پڑھی ہے، اپنے ابتدا میں نے کہا ہے
کہ اس کی صحیح سند پیش فرمائیں. میں اب کہتا ہوں کہ اس کی صحیح سند پیش فرما دیں, اس کی صحیح سند پیش فرما دیں, یہ میرا آپ سے مطالبہ ہے. اس کے بعد میرے بھائی نے روایت پیش کی ہے صحیح بخاری سے, اور وہی روایت ابن خزیمہ, ابن شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ اور ابن ابان, یہ 4 کتابوں سے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کی ہے. اب میرے بھائی نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ دعویٰ کیا تھا, یہ دعویٰ لکھا ہوا ہے. میری انشاءاللہ الرحمن جتنی بھی روایات آپ نے سنی ہیں اور جتنی سنیں گے وہ دعوے کے مطابق ہوں گی انشاءاللہ. اور دعویٰ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ نماز میں رکوع جاتے, رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین کا ترک ثابت ہے, لیکن اپنے دعوے پر ترک والی اب تک حدیث نہیں سنا سکے. اللہ کی قسم یہ اہل حدیث طالب علم پیشین کوئی کرتا ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا, سورج اپنی جگہ چھوڑ دے گا, قیامت آ جائے گی, اور اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک صحیح حدیث آپ پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے نماز شروع کرتے وقت, رکوع جاتے ہوئے, رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین چھوڑ دیا. اور جو میرے بھائی نے حدیث پیش کی ہے اس حدیث میں فرماتے ہیں ذکر نہیں, پہلی کا ذکر ہے باقیوں کا ذکر نہیں. انہوں نے خود مان لیا ذکر نہیں, بات ترک کی ہے, عدم ذکر کی نہیں. اور یہ مسلمان قاعدہ ہے, عدم ذکر سے عدم شے مستلزم نہیں. اور اس حدیث میں ہاتھ کہتے ہیں نبی کی نماز کا صحابی نے نقشہ کھینچا, صحابی نبی پر جھوٹ تو نہیں بول سکتا, تو اس حدیث میں ہاتھ باندھنے کا کہاں پر ذکر ہے؟ تو ذرا مجھے ہاتھ باندھنے کا ذکر نکال دے. اور پھر اس کے بعد قرات کا کہاں پر ذکر ہے؟ قرات, اور پھر قرات اور نماز کی تسبیحات مجھے اس حدیث میں سے نکال کر دے. نہ تسبیحات ہے, نہ قرات ہے, اور نہ ہی ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے. آپ کہیں گے ہاتھ باندھنے کا ذکر دوسری حدیث میں ہے, میں بھی کہوں گا رفع دین کرنے کا ذکر پیغمبر محمد رسول اللہ کی دوسری حدیث میں ہے. آپ کی دلیل تب پڑے گی جب آپ ہاتھ باندھنے کا ذکر اس حدیث میں سے نکال کر دکھائیں گے, آپ قرات کا ذکر اس حدیث میں سے نکالیں گے, آپ تسبیحات کا ذکر اس حدیث میں سے نکالیں گے. اب پہلے صحیح بخاری, صحیح مسلم, یہ صحیح ابن حبان, اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جب نماز شروع کرتے رفع دین کرتے کندھوں کے برابر, جب تکبیر کہتے رکوع کے لیے رفع دین کرتے, اور اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے. وقال سمی اللہ لمن حمدہ, سمی اللہ لمن حمدہ, ربنا ولک الحمد کہتے. وکان لا یفعل ذلک فی السجود, اور سجدوں میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم رفع دین نہ کرتے. ابن عمر کی حدیث سنائی, وائل بن حجر کی حدیث سنائی, مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں میں نے سنائی ہیں. پھر اس کے بعد اب یہ ابو حمید الساعدی کی جو آپ نے حدیث سنائی ہے, یہ ابو حمید الساعدی, یہ ان کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اکبرنا ابراہیم بن علی الحزاری بساریۃ قال حدثنا عمرو بن علی الفلاس قال حدثنا یحییٰ بن سعید القطان عن عبد الحمید بن جعفر. یہ عبد الحمید بن جعفر کون ہے جن کے متعلق علامہ علی نے لکھا ہے کہ حسن, یہ سکہ ہے, اور علامہ ذیلی نے لکھا ہے یہ حسن درجے کا ہے. یہ عبد الحمید جعفر ہے, جمہور نے اس کی توثیق کی ہے. پھر اس کے بعد سنیں, قال حدثني محمد بن عمرو بن عطا عن ابي حميد قال سمعته في عشرة من اصحاب النبي احدهم ابو قتادہ. اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ میں یہ موجود ہیں, ابو قتادہ بھی تھے. کہتے ہیں ابو حمید انا اعلمكم بصلاة رسول اللہ, میں رسول اللہ کی نماز کو تم سے زیادہ جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا یار ما كنت اقدمنا له صحبة ولا اکثرنا له تبعة, یا تیرا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کا زمانہ سے زیادہ نہیں, اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا اتنا ساتھ ہے. تو کس طرح اللہ کے پیغمبر کی, یہ صحابی کو کہہ رہے ہیں ابو حمید صحابی ہیں, دوسرے بھی صحابہ ہیں,
کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پر ٹھیک ہے پیش کر ہم پر اللہ کے پیغمبر کی نماز. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کان رسول اللہ کے پاک پیغمبر اذا قام الی الصلاۃ استقبل القبلۃ ورفع یدیہ، جب اللہ کے پیغمبر نماز کے لیے کھڑے ہوتے قبلہ کی طرف منہ کرتے، رفع یدین کرتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرتے. پھر اسی طرح جب رکوع کرتے اللہ اکبر کہتے، رفع یدین کرتے. اور اسی طرح وقال سمع اللہ لمن حمدہ ورفع یدیہ، جب رکوع سے کھڑے ہو کر سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تو رفع یدین کرتے. اور جس حدیث کو آپ نے عدم ذکر سے نہ کرنے کی ترک کی دلیل بنایا ہے، یہ وہی صحابی ابو حمید الساعدی ہے، یہ وہی ابو حمید الساعدی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا پیارا صحابی، اہل حدیثوں کا یہ تارا، اہل حدیثوں کا امام، اللہ کے پیغمبر کی سنت بیان کرتا ہے. نبی محمد کریم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے. اور پھر اسی طرح کیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اذا قام من الرکعتین، اللہ کے پاک پیغمبر جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے رفع یدیہ، رفع یدین کرتے. اور اسی طرح یہ آپ کے سامنے میں 4 مقامات والی حدیث پڑھنے لگا ہوں. دعویٰ میں شرط تھی اپنے عمل کے مطابق، ہمارا عمل 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت سنتے جائیں عمل کے مطابق حدیثیں، اور جائیں چیلنج بعد میں دیتے جائیں. اخبرنا ابو عروبہ بہران حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي حدثنا عبید اللہ بن عمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه، اللہ کے پاک پیغمبر جب نماز شروع کرتے رفع یدین کرتے، جب رکوع کرتے رفع یدین کرتے. فاذا قال سمع الله لمن حمدہ، جب سمع الله لمن حمدہ کہتے رفع یدین کرتے. واذا قام من الرکعتین رفعهما الى منکبیہ، اللہ کے پاک پیغمبر جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو کندھوں کے برابر رفع یدین کرتے. یہ ابن حبان آپ نے جو ابن حبان سے حدیث پیش کی میں نے پیش کی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی اسی صحابی سے رفع یدین پیش کی ہے. اور 4 مقام ہے ابو حمید الساعدی سے، اور 4 مقام ہے اللہ کے پاک پیغمبر پیارے صحابی عبداللہ بن عمر سے. اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے. پھر حدیث سنے اخبرنا محمد بن اسحاق ابن خزیمہ، یہ ان کے استاد ابن خزیمہ کہتے ہیں مجھے میرے پیارے استاد صحیح ابن خزیمہ والے نے حدیث سنائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن عبد الاعلی سنانی نے حدیث سنائی. قال حدثنا معتبر بن سلیمان قال سمعت عبید اللہ بن عمر عن ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاة، اللہ کے پاک پیغمبر جب نماز میں داخل ہوتے رفع یدین کرتے، جب رکوع کرتے رفع یدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رفع یدیہ، اللہ کے پاک پیغمبر 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو کیا کرتے رفع یدین کرتے. اور یہ دیکھو اہل حدیث کا عمل ہے. دعوے میں عمل لکھا ہوا ہے، دعوے میں یہ نہیں لکھا ہوا فجر کی رکھتے. میں نے تو سمجھایا کہ ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں جس طرح فجر ہے، جس طرح نوافل ہے، تحیۃ المسجد ہے، تراویح ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ حدیث میں یہ ہے، میں نے اپنے عمل کی وضاحت کی ہے نمازوں کے ذریعے. یہ سوال باطل ہے، اللہ کے پاک پیغمبر سے میں نے پیش کیا ہے. نماز کے شروع میں رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور تیسری رکعت کے شروع میں. یہ اہل حدیث کا عمل ہے، اہل حدیث کا نہیں. یہ صحابہ کا ہے، صحابہ کا نہیں. یہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں سنتے جاؤ. اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ اہل حدیث ہے. فلانت ربنا عدد رمل علی من رد قول رسول اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو رسول کے قول کو رد کرتا ہے ریت کے ذرات کے برابر اس پر لانتے ہو. حدثنا ابو جعلہ قال حدثنا ابراہیم بن الحجاج کہتے ہیں قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جہادہ قال حدثنا عبد الجبار بن وائل، یہ وائل بن حجر ہے. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. جب آپ نماز میں داخل ہوئے رفع یدیہ، آپ نے رفع یدین کیا، پھر آپ نے بکل مار لی. ثم التحف فادخل یدہ فی ثوبہ، بکل میں اپنے ہاتھ داخل کیے. فاخذ شمالہ بیمینہ، ہاتھ باندھے. پھر اس کے بعد ہے فاذا اراد ان یرقى اخرج یدیہ ورفعہما، میرے پاک پیغمبر نے چادر سے کملی سے ہاتھ
نکالے اور ہاتھ نکال کے رفع دین کیا، ثم رکع پھر رکوع کیا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ جب رکوع سے سر اٹھایا رفع دین کیا، ثم وضع وجهه الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں نے شروع میں یہ گزارش کی تھی کہ یہ کوئی واعظ اور تقریر کی مجلس نہیں ہے کہ ہم خطیبانہ رنگ میں گفتگو کریں، ٹھیک ہے جی، اور ہمیں حرج بھی کوئی نہیں ہے اس بات پر، آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ رفع دین سمجھ میں آ جائے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج صرف ثبوت رفع دین پر مناظرہ نہیں ہونا، مناظرہ اس بات پر ہونا ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع دین کیا۔ اہل حدیث حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ رفع دین کرنا سنت متواترہ ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے تسلسل سے کیا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے 15-16 حدیثیں پڑھی، کسی ایک حدیث میں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ رفع دین کیا۔ اب ہم یہ تو کہیں گے کہ انہوں نے حدیث پڑھی، ماشاءاللہ ان کو حدیث پڑھنے کا ثواب ملا، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا دعویٰ ثابت ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے دعوے کے مطابق دلیل نہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ بھی آپ نے جو ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس میں تو باقی کی نفی نہیں ہے، باقیوں کی نفی نہیں ہے۔ یہ روایت میں نے اسی لیے پڑھی تھی تاکہ ایک ضابطہ اور قانون سامنے آ جائے۔ ماشاءاللہ وہ بھائی نے بڑے عمدہ انداز میں بتلا دیا کہ عدم ذکر نفی کو مستلزم نہیں ہے، کہ ایک چیز کا ذکر نہ ہو، کہتے جی وہاں تو یہ ذکر ہے ہی نہیں کہ حضور نے رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کیا ہی نہیں، وہاں تو یہ ذکر نہیں ہے، تو اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک چیز کا ذکر نہ ہو وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ اس اصول کو منوانے کے لیے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ الحمدللہ آگے ہم حدیثیں پڑھیں گے کہ حضور نے شروع نماز میں کہ اس کے علاوہ کہیں کیا ہی نہیں۔ بہت اچھے۔ اب میری یہ سنیں کہ انہوں نے من طریقے نافع حدیث سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی ہے، تو جز رفع دین میرے ہاتھ میں موجود ہے، صفحہ 70 ہے۔ اگر یہی اصول ہے کہ ایک چیز کی نفی، ایک چیز کا عدم ذکر نفی کو مستلزم نہیں ہے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ بھی ثابت ہے۔ وزاد وکیع عن عمری عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع اذا رکع و اذا سجد، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کا عمل نقل کرتے ہیں کہ حضور رکوع جاتے بھی حضور نے رفع دین کیا اور جب سجدہ کرتے اس وقت بھی رفع دین کرتے، تو یہ رفع دین والا عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسری بات مصنف ابن ابی شیبہ روایت ابن القاسم لے وقت روکو ایک منٹ لیاؤ ذرا میں کھاؤں ایک منٹ آپ سے پہلے محترمہ مالک میں روایت یحییٰ پڑھی تھی نا؟ ہاں جی، ابن القاسم کون سے یہ نکا دی جو یہ مطیبہ محمد میں بھی ہے یہ روایت ابن القاسم وہ لائیے روایت ابن القاسم، ہاں یہ روایت ابن القاسم لیجئے گا، وہ دیجئے۔ وہ دے یہ نہیں ہے جو ایک کتاب کا وہ کتاب دیجئے گا، اور سند بھی ہے، امام بخاری کی تصحیح بھی ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی ہے۔ اتنی دیر لگا دی اپنے کتاب دینے میں، اتر دیو یار بتا رہے ہیں ان کو، اب کیا نکال لیں گے یہ جزاک اللہ ہم پڑھتے ہیں اپنی ٹرن میں، آپ کریں اپنا کام، ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد اول صفحہ 266 ہے۔ حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابن فضیل
عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال رأيته يرفع يديه في الركوع والسجود فقلت له ماذا فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع بيديه. 266 جی ایسے ٹائم نہ ضائع کیا. سن لیا کریں پہلے. اس میں بھی یہ بات ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جب رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اس وقت بھی رفع دین کرتے, تو یہ بھی سجدوں کا رفع دین ہے, یہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک صدر مناظر, جناب صدر مناظر اپنے مناظر سے کہیے اپنا دعویٰ غور سے پڑھیں. بالکل غلط طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے, سجدوں کی رفع دین موضوع سے خارج ہے. دعوے میں انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ جواب دعویٰ اہل سنت احناف دیوبند کا دعویٰ نماز میں رکوع جاتے, رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کا ترک ثابت ہے. بس آپ نے اسی پر بات کرنی ہے. سجدوں کی رفع الیدین موضوع سے غیر متعلق ہے, موضوع سے غیر متعلق بات کرنا شکست کی دلیل ہے. یہ بھی شاید میں کہتا ہوں اگر میرے مناظر نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پیش کی ہے, مولانا بات سنو, اگر میرا مناظر امام بخاری کی کتاب پیش کرے اور جس میں رکوع کے ساتھ سجدے کی بات بھی ہو, اچھا جس کے میں رکوع کے ساتھ میرا مناظر ایسی روایت پیش کرے جو امام بخاری کی ہو, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہو اور اس کے ساتھ سجدے کی بات ہو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو سجدے کی بات کہہ رہی تو منہ سے ہٹ گیا, اور آپ کے مناظر نے پہلی ترجمہ بخاری کی روایت پیش کی تھی اور اس میں ہے وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ, اس میں سجدے کا اگر رفع الیدین سجدے والی یہ موضوع سے خارج تھی, اس کا تذکرہ جو کرے شکست ہے تو پہلے شکست آپ کی ہو پھر ہماری. میں نے اپنا اعتراض واپس لیا, آگے چلو. کوئی بات نہیں, کون سا اعتراض ہے؟ اچھی بات ہے. ماشاءاللہ میں نے ہمارے جو مد مقابل مناظر ہیں انہوں نے ایک اصول بیان کیا تھا کہ عدم ذکر نفی کو مستلزم نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ بات بھی انہوں نے اپنی کتاب زبیر علی زئی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ عدم ذکر نفی ذکر کو مستلزم نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اب میں نے اس پہ یہ روایت اور آپ کے صدر صاحب نے یہ بات پیش کی تھی کہ خصم کو الزام دینا جس کا وہ قائل ہے درست ہے, اس بات کو سارے مانتے ہیں. تو میرے ہاتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز لکھنے والے مولانا محمد رئیس ندوی صاحب ہیں, اس میں صفحہ 370 پر لکھتے ہیں رکوع کے وقت کی طرح رفع دین کرتے تھے. اور یہ نیز بوقت سجدہ رفع دین کا ذکر جس روایت کو امام بخاری محفوظ کہہ رہے ہیں, محفوظ کہہ رہے ہیں, اس کے بنیادی روات میں سے نمبر 1 نافع, نمبر 2 طاؤس, نمبر 3 ایوب سختیانی, نمبر 4 مجاہد, نمبر 5 عطا, نمبر 6 سالم, نمبر 7 عبداللہ بن دینار, نمبر 8 قیس بن سعد, نمبر 9 حسن بن مسلم, نمبر 10 حسن بصری وغیرہ بھی ہیں. اور یہ سارے کے سارے حضرات بوقت سجدہ بھی تحریمہ اور رکوع کے وقت کی طرح رفع دین کرتے تھے. یہ 10 محدثین کا نام ہے کہ جو رکوع کے وقت رفع دین, سجدہ کے وقت بھی ایسے ہی رفع دین کرتے تھے جس طرح رکوع کے وقت رفع دین کرتے تھے. میرے ہاتھ میں نسائی شریف جلد اول صفحہ 165 ہے, اس میں امام نسائی رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں باب رفع الیدین للسجود. اس پر ایک مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت لاتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ فی صلاتہ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع
کہ جب رکوع جاتے ہیں رکوع سے سر اٹھاتے ہیں اس وقت بھی رفع دین کرتے وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ، تو جب سجدہ کرتے اور سجدہ سے سند پڑھیں ذرا، سر اٹھاتے تو اس وقت بھی رفع دین کرتے. اس کی سند یہ ہے اخبرنا محمد بن مثنى بخاری مسلم، حدثنا ابن ابی عدی بخاری مسلم، عن شعبہ بخاری مسلم، عن قتادہ عن نصر بن عاصم بخاری مسلم، عن مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ. تو بخاری مسلم کے راویوں سے یہ ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دین کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ نے آپ کی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز، اس میں بھی 10 محدثین سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ کے وقت بھی رفع دین کرتے تھے، اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے محفوظ فرمایا ہے. اور آپ نے جو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پڑھی ہے اس کے بارے میں اس میں ایک راوی عبد الحمید بن جعفر ہے، اس کے بارے میں میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 539 پر موجود ہے. وقال ابو حاتم، امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یحتج بہ، اس سے احتیاج نہیں لے سکتے، اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے. امام ابو حاتم تو یہ فرمائے کہ اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے، اور آپ دلیل کیسے پکڑ رہے ہیں؟ وکانا سفیان یضاعفہ، اور سفیان رحمہ اللہ اس کو ضعیف قرار دیتے تھے. اور میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب جلد 3 اس کا صفحہ 321 ہے. اس کے ترجمے میں لکھا ہے وکانا سفیان یضاعفہ من اجل القدر، اس کو ضعیف کہتے تھے کیوں؟ اس کا فرقہ قدریہ تھا، اور قدریہ کے متعلق جو قدریہ ہو اس کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، مجوسیوں کی روایتاں نہ پڑھو، اپنے مسلمانوں کی روایتاں پڑھو. دوسری بات القدریۃ مجوس هذه الامہ، اس کی سند روایت پیش کریں سند سے. ہاں جی پڑھتے ہیں. سند سے پڑھیں، نہیں یہ روایت پیش کی سند سے پڑھیں، پڑھ لیتے ہیں. امام ابو داؤد سند سے پڑھیں جی. ابو داؤد جلد 2 صفحہ 996. سند کیا ہے؟ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم حدثنی بمنا عن ابیہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ مریض ہوں ان کی عیادت نہ کرو. اور آگے ایک منٹ، اور آگے لکھا ہے ہم شیعۃ الدجالی، دجال کے شیعہ ہیں، دجال کے ساتھی ہیں، دجال کے گروہ ہیں. اور جو آدمی یہ دجال کا اب کہتے ہیں اس کی سند پڑھیں تو اس کی بہت ساری سندیں ہیں، اور ابھی کثرت طرق یصح، اور جب کثرت طرق ہو تو نخبۃ الفکر میں لکھا ہے کہ وہ روایت ہے صحیح ہوتی ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ میرے بھائی نے اپنے موقع پر ابھی تک کوئی صحیح حدیث پیش نہیں کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن. سنے فقیر کی بھی سنیں. انہوں نے جو جواب دعویٰ لکھا ہے نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے، اور تیسری رکعت کے آغاز میں ترک رفع یدین کا جو ترک ہے اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے. ابھی تک کوئی حدیث پڑھی ہو؟ میں نے 4 مقامات لکھے، 4 مقامات کی حدیث میں نے سنائی ہے. انہوں نے یہ مقامات لکھے رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے، اور تیسری رکعت کے آغاز میں یہ 3 مقامات. کوئی ایک ایسی حدیث مجھے سنا دے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مقامات پر رفع دین نہ کیا ہو. اللہ کی قسم یہ سب سن رہے ہیں،
ریکارڈنگ ہو رہی ہے، قیامت آ سکتی ہے، کوئی مائی کا لال ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتا جس میں ذکر ہو اللہ کے پیغمبر نے رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے رفع الیدین نہیں کیا، دوسری رکعت کے تیسری رکعت کے شروع میں اللہ کے پیغمبر نے رفع الیدین نہیں کیا، دوسری رکعت کے بعد تیسری کے آغاز میں اللہ کے پیغمبر نے رفع الیدین نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ سجدوں کی رفع الیدین، سجدوں کی رفع الیدین، میرے بھائی اگر سجدوں کی رفع الیدین ثابت ہے تو آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اہل حدیث نے جو حدیث پڑھی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرتے ہیں، سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ اور پھر آپ نے جو حدیث پیش کی ہے جز القراءت کے حوالے سے، امام بخاری اور وکیع کا آپس میں ملنا ملاقات ثابت کرے۔ امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں 194 میں اور یہ فوت ہو رہے 196 میں، 197 میں، ابھی انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات سن لے۔ اور پھر عمری ہے، تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے عمری کو ضعیف لکھا ہے، یہ میرے سامنے تقریب التہذیب ہے۔ عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن خطاب ابو عبد الرحمن العمری المدنی ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ اور وکیع اور بخاری کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ ایک بندہ جو پیدائش سے پہلے مر جائے اس سے کیسے ملاقات ثابت ہو سکتی ہے؟ میں کہہ دوں کہ میری قائد اعظم سے ملاقات ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ انہوں نے روایت پیش کی ہے سجدوں میں رفع الیدین کرنے کی، اس میں قتادہ مدلس ہے اور مدلس کا عنعنہ کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوتا ہے۔ میں نے ابو حمید الساعدی کی روایت پیش کی، ابو حمید الساعدی کو جمہور نے ثقہ کہا ہے اور سفیان نے اس کو قطریہ ہونے کی وجہ سے ضعیف کہا۔ آپ کے شیخ سرفراز نے اثر الکلام میں لکھا ہے قطریہ ہونا کوئی جرح نہیں، قطریہ ہونا کوئی جرح نہیں۔ اور یہ آپ کا عینی حنفی ہے، یہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے وقال ابن معین وابن سعد ثقۃ، اور ابن معین اور ابن سعد نے اس کو ثقہ کہا ہے۔ یہ آپ کا ذیلی حنفی یہ کیا کہتا ہے؟ عبدالحمید جعفر جو ہے ولیکن وثقہ اکثر علماء نے اس کی کیا کی ہے؟ توثیق کی ہے۔ اب میزان کا حوالہ دیا اور خیانت کی، یہ سوادھا اشارہ ہے صحابی کا صحیح ہونے کا۔ یہاں پہ لکھا ہے قال النسائی لا باس بہ، اور اسی طرح احمد نے کہا، ابن معین نے ثقہ کہا اس کو۔ اور تم نے یہ کیوں نہ پڑھا؟ اپنے بزرگ کی بات کیوں نہ پڑھی؟ تم نے یہ حوالہ اور پھر یہ قدریہ والی جو روایت القدریہ تو مجوس و حاضح الامہ تھی، یہ اس میں عبدالعزیز بن ابی حازم جو ہے قال حدثنی بمنع عن ابی ہے عن ابن عمر، یہ دیکھیں کہتے ہیں وابن عمر وابن عمر ابن العاص ولم یسمع منہما، انہوں نے تو ان سے سنا ہی نہیں۔ تم ایسی روایتیں پیش کرو جو ضعیف ہو۔ میں اب یہ کعبہ شرائط، یہ شرائط میں لکھا ہے، یہ شرط نمبر کیا ہے؟ شرط نمبر اس پہ کیا لکھا ہے؟ شرط نمبر 8 نکالے۔ حضرت صدر مناظر پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ جرح کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، ورنہ کوئی فریق اگلی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ میں نے عمری کو ضعیف ثابت کیا ہے، میں نے وکیع پر اور امام بخاری کے ملاقات پر الزام رکھا ہے، تب تک مناظرہ کے نہیں چلے گا۔ میں نے تمہاری قدریہ والی روایت پر جرح کی ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد کی اگر صحیح سند پیش کرو 1000 پہ آئے گا، 1000 پہ آئے گا۔ آپ کے شیخ سرفراز نے یہ صفحہ نمبر 131 پر لکھا ہے، ایسے راوی جو شیعہ مرجی قدری وغیرہ ہیں صحیح ہے ان میں ان کی بے
शुमार रिवायतें मौजूद हैं, ये उनके ज़ौफ़ की वजह नहीं है। ये शहर इल्ज़ामुल खस्म में, और मेरे भाई मुनाज़रा आगे नहीं चलेगा जब तक उमरी वाली रिवायत को तुम सही साबित नहीं करोगे। ये तुम्हारी शिकस्त है, ये तुम्हारी शिकस्त है। क्या लिखा है, क्या लिखा है, अरे बोलने दो, तालिब इल्म को बोलने दो। हवाला ये देखो, ये क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 8 नंबर शर्त, हज़रत सदर मुनाज़िर जुमला अहबाब देवबंद पेश करता दलील पर उसूल हदीस पर मबनी पेश करता जर्रा का जवाब उसूल हदीस की रोशनी में दिया जाएगा, वरना कोई फरीक दलील अगली पेश नहीं कर सकता। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ये शरायत से इन्हिराफ किसी भी फरीक की शिकस्त होगी। अल्लाह के फजल और करम से मैंने अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई है। अब सुनते जाओ, ये हदीस बच्चा हदीस से पढ़ता जाएगा, सुनाता जाएगा। ये सुना अल्लाह के पैगंबर की हदीस। इब्ने उमर अल्लाह के पैगंबर से बयान करते हैं अन्नहु काना यरफउ यदैहि इज़ा दखल फी सलाती व इज़ा अरादा अन यरका व इज़ा रफा रासहु मिन अर्रुकूअ व इज़ा कामा मिन अर्रकातैन यरफउ यदैहि फी ज़ालिका कुल्लिही हज़वल मनकिब। अल्लाह के पाक पैगंबर नमाज शुरू करते हुए, रकू जाते हुए, रकू से सर उठाते हुए और तीसरी रकत के शुरू में रफ़ा दैन किया करते थे। ये इब्ने खुज़ैमा, और देखो आज सही भी अहले हदीस के नसीबे में सही, पहले सही बुखारी पढ़ी है और फिर सही मुस्लिम पढ़ी है, फिर ये सही इब्ने खुज़ैमा, सही इब्ने हिब्बान, ये मैंने हदीस की किताबें सही 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 अल्लाह के पैगंबर की हदीस सुनाई है कि अल्लाह के पाक पैगंबर रकू जाते, रकू से सर उठाते और तीसरी रकत के शुरू में आगाज में रफ़ा दैन किया करते थे। सुनते जाओ हदीसें। ये हमारे इमाम शेखुल इस्लाम मुहद्दिस मुफस्सिर, और जिनसे मोहब्बत करना, ये जिनसे मोहब्बत करना, ये फकीह उम्मत जिनसे मोहब्बत करना ईमान की इलामत है। अबू हुरैरा कहते हैं अखबरना अबू ताहिर, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये शेखुल इस्लाम मुहद्दिस अखबरना अबू ताहिर हद्दसना अबू बकर हद्दसना अबू ज़ुहैर अब्दुल मजीद इब्न इब्राहिम अल-संदा पढ़ंदे हो हद्दसना शुएब यानी इब्न यहया अखबरना यहया इब्न अय्यूब अन इब्न जुरैज अन इब्न शहाब अन अबी बकर इब्न अब्दुर रहमान इब्न हारिस अन्नहु समिअ अबा हुरैरा, उन्होंने अबू हुरैरा से सुना। वो कहते अल्लाह के पैगंबर जब नमाज शुरू करते रफ़ा दैन करते, जब रुकू जाते रफ़ा दैन करते, जब रुकू से उठते रफ़ा दैन करते, और इसी तरह व इज़ा कामा मिन अर्रकातैनि फ़अला मिस्ला ज़ालिका। अल्लाह के पाक पैगंबर दो रकतों के बाद रफ़ा दैन करते अबू हुरैरा से और हज़रत वाल से, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से, मालिक बिन हवैस से। और ये हमारी आंखों के तारे आज पता चल रहा है सहाबा किनके साथ है, नबी का साथ किनका है। आज अभी तक कोई अपने मौके पर दलील पेश नहीं की। अगर सज्जों की रफ़ायतन है तो मान क्यों नहीं लेते लोगों को? हम नहीं करते, हम कहते हैं सही बुखारी में है वला यरफो फिस सुजूदे वला यरफो हिना यस्जुदो वला यरफो हिना यरफो रासहु मिन सुजूद। न सजदा जाते, न सजदों के दरमियान, न सजदों के उठकर अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के ये मुहद्दिस ज़ुबैर अली सही, अल्लाह इस पे रहमत करे, ये सारी बरकतें हैं। अहले हदीस को इसने तार दिया है, बातिल फिरकों को दार दिया है। ये मुहद्दिस इसने अपनी किताब में इस रिवायत को मुनक़ते लिखा है। ये उमरी वाली रिवायत मुनाज़रा आगे नहीं चलेगा, मुनाज़रा आगे नहीं चलेगा जब तक इसका जवाब नहीं आएगा। अभी तक कोई अपने मौके पर दलील पेश नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मैंने कहा करनी है वो नहीं मुतालबा किया ना चलो क्या हुआ? अच्छा हम जारी अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद।
माशाल्लाह भाई जो रवायात पेश कर रहे हैं ये इनके दावे के मुताबिक है ही नहीं, इसलिए इनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चाहे जितनी मर्जी हदीस पढ़ते रहें, इनका दावा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से शुरू नमाज में रुकू जाते, रुकू से सर उठाते, तीसरी रकत के शुरू में रफ़ा दैन करना सुन्नत मुतवातिरा से साबित है, यानी हुजूर ने हमेशा लगातार किया। अब इस पर मैंने 4 सवाल किए थे जो अभी के अभी जूं के दूं बाकी हैं, सुन्नत की तारीफ नहीं कर सके। एक एतराज़ मैंने ये किया था, और फिर 2 रकत और 3 रकत के मुतल्लिक ये हदीस है, इसको ना कुरान से साबित कर सके ना हदीस से। तीसरा सवाल मैंने किया था कि बुखारी की सेहत पर इजमा है, इसको ना कुरान से साबित कर सके ना हदीस से साबित कर सके। ये 4 सवाल मैंने किए। अब इन्होंने जो रिवायात पढ़ी हैं उसका मैं खुलासा अर्ज करता हूँ। एक इन्होंने रवायत पढ़ी है बुनियादी तौर पे इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और एक रवायत पढ़ी है मालिक बिन हुवैरस रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और तीसरी रवायत पढ़ी है इन्होंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और एक रवायत पढ़ी है वाइल बिन हुज्जर रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और एक रवायत पढ़ी है अबू हुमैद सादी रजी अल्लाह तआला अन्हु से। ये 5 सहाबा से इन्होंने रवायत पढ़ी है। अब सुन लीजिए, अबू हुमैद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत पे मैंने ये एतराज किया था कि इसमें अब्दुल हुमैद बिन जाफर एक रावी मौजूद है, अब्दुल हमीद बिन जाफर रावी मौजूद है। उस पर मैंने जरा नकल की थी कि इमाम सुफियान रहमतुल्लाह इसको ज़ईफ़ करार देते थे और कहते थे ये कदरी है, युज़ाइफ़ुहु मिनल कदरी। और मैंने इस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका सुनाई थी कि कदरिया जो है वो इस उम्मत के मजूसी हैं, और उन्होंने इस हदीस के मुकाबले में शेख साहब की किताब पेश की। मैंने नबी की बात पेश की, इन्होंने उम्मतियों के अकवाल पेश किए। मैंने नबी अच्छा एक बात तो ये जो इनकी रवायत है अबू हुमैद सादी रजी अल्लाह तआला अन्हु की, ये तो ज़ईफ़ है। और दूसरी बात ये है कि अब्दुल हमीद बिन जाफर रुब्बामा अख्ता है, क्या है, ये कभी कभी गलती कर जाता था। अब अबू दाऊद में ये रवायत मौजूद है, इसमें इसको गलती लग गई क्योंकि यही रवायत सही बुखारी जिल अव्वल सफ़ा 114 पर मौजूद है, और उसमें अब्दुल हमीद बिन जाफर नहीं है। इसलिए वहाँ रकू जाते, रकू से सर उठाते, और तीसरी रकत का रफ़ा दैन भी नहीं है, तो इसको इसमें गलती लग गई, तो ये रवायत इनके काम की नहीं है। अब बुखारी की जो दो रिवायतें पढ़ी थी उसका जवाब सुन लें। एक रवायत पढ़ी थी मालिक बिन हुवैरस रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और एक पढ़ी थी इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से। इमाम निसाई रहमहुल्लाह ये दोनों रिवायतें लेकर आए हैं। निसाई जिल्द अव्वल है, सफ़ा 158 158। अब इसमें बाब इन्होंने कायम किया रफ़ुल यदैन लिर्रुकू, इसमें मालिक बिन हुवैरस रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मुबारका लेकर आए हैं। और इमाम निसाई रहमहुल्लाह इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। अब इन्होंने एक रवायत इमाम मालिक बिन हुवैरस रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आए बाबू रफ़ुल यदैन में, और दूसरी हदीस सालिम के तरीक से लेकर आए हैं इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि ये 2 हदीसें नकल की, और उसके आगे उन्होंने बाप बांध दिया, बाप तर्क ज़ालिका। इमाम निसाई रहमहुल्लाह ने बाप कायम करके बतला दिया कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो अपनी बुखारी में हदीस लेकर आए हैं, तर्क ज़ालिका वो मतरूक है, हमेशा नहीं है। अब सुनिए, उसके बाद बाप कायम किया, बिला दलील नहीं किया, बल्कि आगे हदीस पाक लेकर आए हैं। आगे क्या है, अखबरना सुवैद बिन नस्र मैं कह रहा हूँ जवाब मुश्किल हो जाएगा, सुन लें। अल्लाह के फजल करम से फकीर अगर जवाब न दे फिर इतराज फरमाइएगा। उमर भाई माशाल्लाह पहले हदीस तालिबीन हूं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने क्यों इनको मुखातब किया? आपने क्यों इनको मुखातब किया? सुन लें। नहीं, आप उसूल आप सुने, अब बात सुने। ये देखें जो है ना
शराइत नामा जरा उठाइएगा अपने हाथ में मेरा ख्याल मौलाना मैं तो शरायत ही घर कर ली क्योंकि तुसी शराइत के खिलाफ चल रहे बहुत हो। अच्छी बात, मैं उनका शौक पूरा करूँ। देखिए मेरी बात सुने, आपने जो कि शरायत की बात की है ना, अब मैं शरायत के मुताबिक ही मुनाजरा चला। मैंने आपसे गुजारिश की थी, एक होता है मुद्दई और एक होता है उसका जवाब देने वाला। आप हजरात का दावा था और हमारा जवाब दावा था। एक काम होता है दावे वाले के ज़िम्मे और एक होता है जो जवाब दावा लिखता है। मुद्दई के ज़िम्मे होता है अपने दावे पर दलील देना, और जो इसका इनकार करता है और जवाब दावा लिखता है इसके ज़िम्मे दो काम हैं। नंबर एक, मुद्दई की पेश करदा दलील को तोड़ना, और फिर उसके बाद उसके अपने मौक़ों पर दलील पेश करना। ये आपने बात उसूली तौर पर गलत की है कि मौलाना आप तर्क पर दलील क्यों नहीं पेश कर रहे, आप तर्क पर क्यों नहीं पेश कर रहे, तर्क पर क्यों नहीं पेश कर रहे। आपके मुनाजिर के ज़िम्मे है सुन्नत मुतवातरा की हदीस पेश करना, मेरे मुनाजिर के ज़िम्मे है पहले उसका जवाब देना, मेरे मुनाजिर के ज़िम्मे है पहले उसका जवाब देना, और अगला मरहला है फिर अपने मौक़ों पर दलीलें पेश करना। तो इससे दो काम करने हैं। अभी तक आपके मुनाजिर ने अपने दावे के मुताबिक सुन्नत मुतवातरा होने पर एक भी हदीस पेश नहीं की। आप हदीस 10 पढ़ लें, आप 100 पढ़ लें, आप हज़ारों पढ़ लें, कितनी भी पढ़ते जाएं, इस पर अजर और सवाब इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर कोई आदमी कुरान करीम की वो आयात पढ़े जिसमें वो अहकाम है जो मनसूख थे, तो कुरान करीम की तिलावत पर भी अजर मिलता है। अगर आदमी ऐसी अहादीस मुबारका पढ़े कि जिसमें वो मसाइल हैं जो मनसूख हैं या मतरूक हैं, इस पर सवाब मिलता है, और इंशाअल्लाह मौलाना उमर सिद्दीक साहब को सवाब ज़रूर मिलेगा। और चूँकि हम अहादीस सुनते हैं, हमें सुनने का मिलेगा, आपको सुनाने का मिलेगा। सही ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 12 ਹਦੀਸਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ 10 12 ਹਦੀਸਾਂ ਪੜੀਆਂ उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ एक मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ उन्होंने जवाब आपने 10 12 जितनी भी अहादीस पढ़ी जितनी किताबों से, उन्होंने आपसे ये बात कहा कि बात सबूत की नहीं है, बात है सुन्नत मुतवातरा की। इसका जवाब में मेरी बात तो सुनिए हजरत, आप सुन लेंगे इंशाल्लाह मैं आपसे कोई ऐसी बदमज़गी में या कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। अगर कोई कहूँगा तो मैं पहले माजरत, इंशाल्लाह मैं आपसे कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोलूँगा। मेरे लिए आप सब काबिल इज्जत हैं, ठीक है, मेहमान है मेरे, आप भी और वो भी, और माशाल्लाह सारे आलिम हैं, मुझसे तो अच्छे हैं। हजरत आपने 10 12 अहादीस पढ़ी, ठीक है, उन्होंने आप पहले ही अपनी उसमें ये बात कर दी कि बात सबूत की नहीं है। देखें अगर आप ये बात करते हैं हजरत, आप बात सुनेंगे तो, जब बात सुनेंगे नहीं तो कैसे असर होगा जी। अगर देखें मैं हालांकि आलिम नहीं हूँ, ठीक है ना, इन्होंने बार बार ये बात कर दी कि हमने अहादीस पढ़ दी, उन्होंने आपसे ये बात कहा कि सबूत की बात नहीं, बात है तसलसल मुतवातिरा। मैं कोई गलत है, मेरी बात तो सुनिए, सबूत की बात तो है नहीं ना, कैसे नहीं मुतवातिरा साबित करेगा, सबूत की बात पहले बात सुनेंगे नहीं, मेरी बात सुने, देखिए आप देखिए मुख्तसर बात कर चुके, मैं काम को खत्म करने के बाद मुख्तसर सी देखिए हजरत एक मिनट बात सुने ना, ये किया उसने ये किया, आप सीधे सीधे नहीं सीधी बात करूंगा। आप एक हदीस पढ़ लें जिस पे साबित हो जाए, अगर वो उस बात का जवाब ना दे सके तो बात ये फैसला हो गया। और फिर आपने देख लिया कि बार बार हमारे हजरत भी यानी कि इलियास गुमन साहब और मैं भी 2-3 दफ़ा इधर दरमियान में आके उनसे ये बात बार बार कही गई कि आप अपने असूल के दायरा में रह के सुन्नत मुतवातरा की जामिया मानिया तरीफ को सामने रख कर रफ़ा दयान का सुन्नत मुतवातरा साबित करें। उन्होंने अगर 7-8 अहादीस शुरू में पढ़ दी हैं तो हमारे मुनाज़िर ने पहले ही टर्न में ये बात कह दी कि बात सबूत की नहीं है, बात है तवातर की, बात तो तवातर की है, सबूत की नहीं है। सबूत अगर देना है तो अहादीस में और भी कई बातों का सबूत मिल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया, जूतों के साथ नमाज पढ़ ली, गोद में उठा के बच्ची को नमाज पढ़ ली, और इसके अलावा काफ़ी अहादीस हैं जिनका सबूत मिल जाता है। तो जितना हम लोग रफ़ा दैन पे ज़ोर लगा देते हैं, क्या खड़े होकर पेशाब करने पे भी इतना ही ज़ोर लगाते हैं? वहाँ क्यों नहीं ज़ोर लगता? वहाँ भी तो ज़ोर लग जाना चाहिए ना।
तो यही बात है कि हदीस का सबूत मिलना एक और बात है और एक उसका तवातर चलना, यानी उस बात को सहाबा ने अपनाया या नहीं अपनाया, ताबीन तबा ताबीन आगे आइमा मुहद्दिसीन ने अपनाया या नहीं अपनाया। जिस बात को अपना लिया हमने भी अपना लिया, जिन बातों को सहाबा ने आइमा ने छोड़ दिया हमने भी छोड़ दिया। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के ये गुफ्तगू में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमिन हूँ कि अहनाफ के पास दलाइल ज़्यादा हैं, उनके पास सिर्फ शोर गुल ही है। और हदीस तो आपने 2 दिन पहले भी देख ली कि 3 घंटे में कितनी हदीस पेश कर सके, और आज भी अपने दावे के मुताबिक हदीस देख ली कि कितनी पेश कर सके, और अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक पेश नहीं कर सकते। वस्सलाम। मैंने तलाक़ के मनाज़िर को भी देखा, उसमें भी अहले हदीस भागे, और मैंने ये अपना रफ़ा दैन का मनाज़रा भी पूरा देखा और इसमें भी वो भागे, उनके पास कोई दलील नहीं थी। मैं खुश होकर अपने मनाज़रीन को अपना इनाम का ऐलान करता हूँ। 10,000 रुपया नगद दूँगा इंशाअल्लाह ताला, 10,000 रुपया कंप्यूटर के लिए दूँगा और 10,000 रुपया किताबों के लिए दूँगा। मेरा नाम है ख्वाजा अब्दुल माजिद। खालिद साहब साढ़े महल चौरे अजीज है ना, एक बंदे की इस्तिकामत नाल उत्थे जिहड़ा आलिम जो मर्जी मसलक दा करे। बात यह है जी अब्दुल रिजवान साहब आपका, ख्वाजा साहब आपका, मौलाना मुश्ताक साहब का, और ये इनके भाई हैं, क्या नाम है आपका भाई इमरान साहब। हम तमाम हज़रात का आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अहले सुन्नत वल जमात के एक मसले के लिए अपना घर पेश किया, आपने अपना माल पेश किया। अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी इसकी जज़ा अता फरमाए, आखिरत में अंदर भी अता फरमाए। और हमारी दुआ ये है कि अल्लाह हमारा यहाँ अपने दीन के लिए बैठना कबूल फरमाए, और हमारे इस बैठने को अहले सुन्नत वल जमात के मसले की इशाअत का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के आम होने का ज़रिया बना दे, और आपकी इस कुर्बानी को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के लिए आपके रफ़े दर्जात का ज़रिया बनाए, हमारा सयाद बनाए, और अल्लाह ताला आपके घर को, औलाद को, सबको दीन के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह आफ़ियत के साथ, आसानी के साथ आपको काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तमाम हज़रात की तरफ से हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आपको शयान शान जात अता फरमाए। और सबसे अहम बात यह है कि फ़ैसला कुन मुनाज़रे पर आपको मुबारकबाद देते हैं। देखिए इस मुनाज़रे की सबसे अहम बात यह है, अहम बात कि हाफ़िज़ रिज़वान साहब जो मेज़बान हैं, इन्होंने मुनाज़रा शुरू होने से पहले गैर मुक़ल्लिदीन की मिन्नतें की हैं कि तुम सालिस रख लो ताकि फ़ैसला कुन मुनाज़रा हो। हमें बाद में पता चला कि उन्हें सालिस क्यों नहीं रखते, क्यों? अगर सालिस होता तो आज उनकी शिकस्त का बाकायदा ऐलान होता, इसलिए उन्हें सालिस मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इंशाअल्लाह वीडियो की रिकॉर्डिंग खुद हमारी फतह और आले बातिल की शिकस्त का ऐलान करेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको दीन पर अमल की तौफीक दे।